الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں اس بات کو جو رسول کی طرف اتاری گئی، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں کہ بہتی ہیں آنسوؤں سے، مما عرفوا من الحق، بسبب اس بات کے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا، ہمیں لکھ دیجئے، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں۔ وما لنا، اور ہمیں کیا ہوا، لا نؤمن باللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر، وما جاءنا من الحق، جبکہ ہمارے پاس حق آ گیا، ونطمع ان يدخلنا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم داخل کرے گا ہمیں ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ فاصابهم اللہ بما قالوا، پس بدلہ دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے بسبب اس بات کے جو انہوں نے کہی۔ کس چیز کا بدلہ دیا؟ جنات، باغات کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ نیکوکاروں کی جزا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، جھٹلایا، بیااتنا، ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ یہاں ذکر ہو رہا تھا پچھلے سبق کے متعلق جو ہم نے چھٹا پارہ مکمل کیا، اس میں ذکر تھا نصارہ کے آخری آیات میں، کہ نصارہ جو لوگ ہیں، یعنی جو نصرانی ہیں، جو عیسائی ہیں، ان میں بعض قسیس ہیں، یعنی علم والے ہیں، بعض ان میں درویش ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو فرمایا وہ جب سن لیتے ہیں آپ سے، اور ان میں سے اکثر جو تارک دنیا ہیں، تارک دنیا کا مطلب جنہوں نے دنیا کو چھوڑا ہوا ہے، جو علمی دوست ہیں اور جو واقعتاً ان سے حکمت حاصل کرتے ہیں آپ کی باتوں سے اور قرآن کی آیات سے، آپ دیکھیں گے جب آپ ان سے بات کریں گے اور وہ آپ کی بات کو سمجھ جائیں گے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور یہ ایک طرح سے اس بات کے آنسو ہوں گے کہ ہم نے اتنی زندگی کیسے گمراہی میں گزار دی، اور وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ہمیں گواہ رہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور ہم کیسے نہ آپ پر ایمان لائے، آپ کے پاس تو حق آیا، اور ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ صالحین کے ساتھ ہم بھی داخل ہو جائیں گے جنت میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو بس بدلہ دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اس کہنے کی بسبب، کیا کہنے کے بسبب، آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ ایمان لے آئے تو اللہ نے فوراً اس کا رزلٹ کے طور پہ انہیں بتا دیا، ٹھیک ہے تم ایمان لے آئے تو تمہیں ملیں گے باغات جس کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، اور صرف یہ نہیں کہ تمہیں وہ باغات ملیں گے بلکہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے، خالدین فیہا، یہ اور ہمیشہ رہنے کی جنت ہے، اور یہ بدلہ ہے نیکوکاروں کا۔ لیکن اس کے مد مقابل وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی آیات سننے کے بعد، نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی بس ضد رہے اور ان سے عبرت حاصل نہ کی، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ہمارے انبیاء کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ پھر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تحرموا الطیبات، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی مت انہیں حرام کرو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا، اور کھایا کرو اس چیز میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے حلال، طیبہ، پاکیزہ، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اللہ سے ڈرتے رہو، ایسا اللہ جس پر تم ایمان لاتے ہو، اس رب سے ڈرتے رہو۔ تو فرمایا ایمان والو حلال چیزیں کھاؤ، پاک ستھری چیزیں کھاؤ، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں کی ان کو مت کھاؤ، اگر کھاؤ گے تو حد سے تجاوز کرنے والے ہو جاؤ گے، ولا تعتدوا، حد سے تجاوز مت کرو، کیونکہ جو بھی حد سے تجاوز کرنے والا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہوتا، اور جو معتدل بندے ہیں وہ اللہ کی پسندیدہ ہوتے ہیں۔ کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں حلال طیب، اس کا اور ساتھ میں کیا کہا، اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں اللہ مؤاخذہ کرے گا تم سے، باللغو فی ایمانکم، تمہاری ان قسموں کا جو تم کہتے رہتے ہو، لغو قسموں کا، تمہاری لغو قسموں کا، بے مقصد بات کا، یہ زیادہ بہتر ہے، باللغو فی ایمانکم، بے مقصد تمہاری قسموں کا، باللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم، فلاں کی قسم، یہ جو بولنے میں ایک تقیہ کلام بن جاتے ہیں ان کا تو مؤاخذہ نہیں ہوگا،
وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن مواخذہ کرے گا تم سے تمہاری ان قسموں کا جنہیں تم نے پختہ کر لیا۔ اب فرمایا قسموں کا یہاں دو چیزیں آ گئی، ایک وہ قسمیں جو تمہارا تکیہ کلام بن گیا، ایک وہ قسم جو تم نے جو واقعتاً قسم ہوتی ہے، تم نے ماضی میں کچھ کرنے کی، مستقبل میں کچھ کرنے کی قسم کھائی اور پھر تم نے اس کا قسم کو توڑ دیا، تو اب اس کا اللہ رب العزت نے فرمایا فَكَفَّارَتُهُ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین من اوسطی، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اپنے اہل کو کھلاتے ہو اس کے درمیانے درجے سے، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس کا درمیانے درجے کا کھانا تم نے مسکین کو کھلانا ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ او کسوتہم، یا تم انہیں کھلا نہیں سکتے تم کپڑا پہنا دو، ٹھیک ہے، عشرتی 10 مسکینوں کو کھلا نہیں سکتے تو پھر کپڑا پہنا دو۔ اور تیسری چیز آئی او تحریر رقبہ، یہ غلام کو آزاد کر دو۔ یہ 3 چیزیں آئیں، یا کھانا کھلا دو، یا مسکینوں کو لباس پہنا دو، اور تیسری چیز آئی ہے یا غلام آزاد کر دو۔ اور اگر ہم پہلی چیز کو ایک ہی شمار کریں، کپڑا یا کھانا، دوسری چیز غلام، تیسری چیز بنے گی فمن لم یجد، اور اگر جو شخص یہ نہ پائے، کھلانے کو کچھ نہ پائے، پہنانے کو کچھ نہ پائے، تو فصیام ثلاثۃ ایام، پھر وہ اپنی قسم کو توڑنے کے بعد 3 دن کا روزہ رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اذا حلفتم، جب تم قسمیں اٹھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، کیونکہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، ایسے ہی واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، انما الخمر، 4 چیزیں آ رہی ہیں یہاں، ایمان والو، خمر شراب، میسر جوا، انصاب بت، ازلام جوے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہے شیطان کے عمل ہے، فجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ازلام کیا ہوتا ہے؟ تیر، اس کو تیر سے مراد کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں 3 تیر ہوتے تھے، جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا تھا 3 تیر ہوتے تھے، ایک پر ہوتا تھا یہ کام کرنا چاہیے، ایک پر ہوتا تھا یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور ایک خالی ہوتا تھا۔ یہ اپنے کام کرنے سے پہلے ایک چیز میں رکھ کر تیروں کو گھماتے تھے، اگر نکل آتا یہ کام کرنا چاہیے تو یہ کر لیتے تھے، اگر آ جاتا کام نہیں کرنا چاہیے تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر آتا کہ خالی تیر جس پہ کچھ نہ لکھا ہوتا تو پھر یہ دوبارہ سے یہ تیروں کو گھمانے والا عمل کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا رزق من عمل الشیطان، یہ بد فعلیاں، بد شگونیاں، یہ تمہارے لیے شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، بچو گے تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے وہ ہے شراب، جوا، بت، اور یہ جوے کے تیر۔ ان سے بچنے کا حکم کیوں ہے، ان میں کامیابی کیوں ہے، وہ آگے بتایا انما یرید الشیطان، کیونکہ یہ تو شیطانی عمل ہے، اور شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ، تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے، کیونکہ جوے کے ذریعے، شراب نوشی کے ذریعے، بتوں کے ذریعے، تیر اندازی، ان چیزوں کی وجہ سے تمہاری آپس میں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، والبغضاء، بغض پیدا ہوتا ہے، اور فی الخمری، شراب کی وجہ سے، والمیسر، جوے کی وجہ سے، کیونکہ آپس میں جب تم اس میں رشوتیں رکھو گے، یا آپس میں تم کسی طرح سے بھی کوئی ایسی چیز لگاؤ گے مقابلے کے لیے آپس میں، کہ جو جیت گیا اس کو اتنا دینا پڑے گا، جو نہ جیتا اس کے اوپر جو جیت گیا اس کو اتنا دے گا ہارنے والا، تو اس صورت میں یہ جو جوا ہے اس کی وجہ سے تمہاری آپس میں عداوتیں بڑھیں گی، دشمنیاں بڑھیں گی، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنیاں ہوں، بغض ہو جائے، اور صرف یہ نہیں کہ تمہارا روحانی صحت بھی خراب ہوگی اور روحانی حیات بھی خراب ہوگی۔ وہ کیسے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گی، چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے گی، وَعَنِ الصَّلَاةِ، تمہیں نماز سے روک دے گی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا تم رکنے والے نہیں ہو؟ یعنی کیا تم نہیں رکو گے؟ تمہیں اس کی خباثتیں بتا دی کہ بھئی شراب میں، جوے میں، بتوں میں، جوے کے تیروں میں، خاص کر شراب اور جوے میں یہ کام ہے کہ وہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے گی چیز، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے روک دے گی، تو کیا تم رکنے والے ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کام کرنا ہے تو یہ کرو نا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو ان کو ناراض کرنے سے، ان کی نافرمانی سے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے پیٹ پھیر لی، یعنی ان کی نافرمانی ہی کی، آقا کی اور آقا نے جو احکامات اللہ کے دیے اس کی اطاعت نہ کی، تو فَاعْلَمُوا، جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے نبی پر صرف پہنچانا تھا، واضح طور پر حکم پہنچانا تھا، وہ اس نے پہنچا دیا، ہمارے نبی کا جو کام تھا وہ اس نے کر دیا۔ یہاں آقا علیہ السلام کو بھی تسلی ہے کہ آپ کے ذمے جو کام تھا وہ آپ نے کر دیا، یہ نہیں مانتے تو آپ بے فکر رہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔
پھر فرمایا لیس علی الذین آمنوا، ان پر کوئی گناہ نہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، جناح ان کوئی حرج نہیں ہے، فیما طعموا، جو انہوں نے کھایا، اذا متقوا، جس وقت انہوں نے تقوی اختیار کر لیا، وآمنوا، پھر وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کیا، وآمنوا، پھر ایمان لائے، ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کیا، واحسنوا، اور نیکی کی، اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں فرمایا گیا ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہوا کیا تھا، جب شراب، جوا اور یہ چیزیں حرام ہوئی تو وہ لوگ اور وہ صحابہ کرام جو شراب کی حرمت سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے تھے، ان کے متعلق اس وقت کے جو حاضر صحابہ کرام تھے انہیں گمان ہوا کہ کہیں ان کے عمل تو ضائع نہیں ہو گئے، کہ اس کے متعلق تو بہت آیا کہ رجس من عمل الشیطان ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے، تو وہ تو دنیا سے چلے گئے، توبہ استغفار بھی نہیں کی اور شراب بھی پی جاتی تھی کیونکہ شراب حلال تھی۔ تو اللہ نے انصاف والی بات کی، تسلی دی، صحابہ کرام کو پریشان نہ ہو، وہ ایمان لائے تھے، انہوں نے نیک عمل کیے تھے، جو کام انہوں نے کیا وہ اس وقت جائز تھا، حلال تھا، تو شراب تو اس وقت حلال تھی، انہوں نے تو تقوی اختیار کیا، ایمان لائے، نیک عمل کیے، پھر تقوی اختیار کیا۔ بار بار تقوی اختیار کرنے کا کیوں ذکر آ رہا ہے؟ کیونکہ جیسے جیسے احکامات آتے گئے ویسے ویسے وہ احکامات پر عمل کرتے چلے گئے، اور یاد رکھیں جیسا حکم آیا پہلے ایمان لائے، نیک عمل کیے اور تقوی اختیار کیا، ایمان لائے پھر تقوی اختیار کیا۔ تو تقوی ایک ایسی چیز ہے وَأَحْسَنُوا، جو احسان کے درجے تک لے جاتا ہے، اور احسان کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے تو یہ سمجھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہوا وَأَحْسَنُوا، کہ وہ نیکی انہوں نے کی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کیونکہ یہ احسان کے درجے کو پہنچ گئے۔ تو یہاں اس رکوع میں آپ کے سامنے جو پہلے یہ چیز آئی کہ حلال چیزیں کھاؤ، پھر یہ چیز آئی کہ قسموں کا کفارہ، قسمیں جو ہیں اس میں 3 قسم کی، پہلے فرمایا کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراؤ، حرام ٹھہرانے کا مطلب ہوتا ہے کسی حلال چیز کو عقیدتاً حرام کر لینا، یہ تو ہے ہی، اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے ہم اپنی مرضی سے اسے حرام نہیں کر سکتے۔ دوسری قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کر لیا، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ یہ چیز حلال ہے، کسی بھی حلال چیز کو قسم کھائی اور اپنے اوپر اس کو حلال چیز کو حرام کر دیا، جیسے آقا علیہ السلام نے شہد کو کہا کہ میں شہد کو کبھی بھی نہیں کھاؤں گا، سورۃ تحریم میں ہم پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد اپنی قسم توڑ دیں، کیونکہ آپ کسی حلال چیز کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی وہ پھر وہاں انہوں نے آقا علیہ السلام نے بھی یہ عمل کیا اور فرمایا کہ آپ اس کو حلال ہی رہنے دیں۔ تو عقیدتاً حرام نہ کرنا، بس ویسے ہی اپنے اوپر حرام کر لینا، اس کو بھی یہ ہے، اس کو بھی، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کو ختم کریں، اور ضروری ہے کہ حلال کو حلال ہی رہنے دیں۔ تیسری صورت ہے کسی وجہ سے نہ تو آپ اس کو حرام عقیدتاً سمجھتے ہیں، نہ اس کو حرام کرتے ہیں اپنے اوپر، لیکن احتیاط برتتے ہیں، وہ بہت ساری چیزوں سے، جیسے شوگر کے پیشنٹ جو ہیں وہ بہت ساری ایسی چیزوں کو جسے نہ حرام سمجھتے ہیں، نہ ہی عقیدہ ان کا ایسا ہے، لیکن اس سے بچتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو یہ طبی طور پہ جائز ہے، اور اس کے کرنے میں کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے مواخذہ نہیں ہے جب صحت کا معاملہ ہو تو۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کے سامنے قسم بتائی ہے، قسمیں یاد رکھیں 3 ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے قسم لغو، یمین لغو، یمین لغو کیا؟ بات کرتے قسم سے یہ چیزیں کہہ دینا، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن ایسا مت کرو، یہ یاد رکھیے گا، یعنی بلا وجہ قسم کو اپنی زبان پہ نہ لاؤ۔ دوسری بات ہے ایک قسم جس کا تم نے ارادہ کر لیا، یعنی اسے کہتے ہیں یمین غموس۔ یمین غموس کا مطلب ہے کہ انسان قصدن ماضی کے واقعے پر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، قصدن جھوٹ بولتا ہے، تو یہ جو قصدن جھوٹ بولتا ہے نا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ توبہ اور استغفار کرنی پڑے گا جان بوجھ کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ ماضی پر اس نے کوئی کام کیا تھا، پھر وہ قسم کھا کے کہتا ہے خدا کی قسم میں نے تو یہ کام نہیں کیا، جبکہ اس نے وہ کام کیا ہوتا ہے، تو قسم کھا لی اور جھوٹی قسم کھائی، اور اس کا صرف یہ ہے کہ توبہ استغفار کرے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا میں اس کی کفارے کے لیے اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی۔ تیسری قسم یہ جو یمین غموس ہے اس کا ذکر آیت میں نہیں آیا، لیکن علماء نے کتابوں میں یمین غموس کا ذکر کیا۔ تیسری قسم جس کا ذکر یہاں آیا ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، یہ ہے، اسے کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں پرسوں یہ کام ضرور کر کے دکھاؤں گی، اب اگر اس نے وہ کام نہیں کیا تو قسم اس نے توڑ دی اور قسم کا اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر جائز کام پر قسمیں یعنی یمین منعقدہ ہو، یعنی قسم منعقدہ جائز کام پہ کھائی جائے تو اس کے مطابق اگر کر لیا جائے تو کفارہ بھی نہیں ہے، قسم بھی پوری ہوگی، اور اگر جائز کام پر نہیں کھائی تو حدیث میں آتا ہے اور یہ قرآن بھی کا بھی
ہم سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ ناجائز کام پر یمین منعقدہ نہ کرو، بلکہ اس کو توڑ دو اور قسم کا کفارہ دے دو۔ پھر آپ کے سامنے قسم کا کفارہ بھی آ گیا۔ پھر آپ کے سامنے اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا، خمر، میسر، انصاب اور ازلام، یہ 4 چیزیں ہیں، فجتنبوا، اس سے بچنا ہے، اس سے بچو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور اس سے بچنے کا کیوں حکم ہے؟ کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے، وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ تو ایک وہ چیزیں ہوئی جو دنیاوی اعتبار سے نقصان دہ۔ پھر وہ چیزیں جو ایمانی اعتبار سے نقصان دہ، وہ ہے یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکے گا۔ پھر فرمایا اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، اور کیونکہ بتا دیا تمہیں اللہ نے، اور اللہ نے اپنے نبی پر یہ آیات اتاری، نبی نے تمہیں بتا دیا، تو اس لیے تم نے اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن نہیں کرو گے تو نبی نے تو اپنا پورا کام کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تمہارے ذمے ہوگا نہ ماننے کی وجہ سے وبال۔ پھر ہم نے پڑھا کہ صحابہ کرام کو ڈاؤٹ ہوا ان صحابہ کرام کے بارے میں جو دنیا سے چلے گئے تھے، انہوں نے تو شرابی بھی پی، توبہ نہیں کی، تو اللہ نے فرمایا نہیں، ان کا عمل محفوظ ہے، انہوں نے تو احسان کے درجے کو پہنچ گئے، اتنا احسن انداز سے عمل کیا کہ گویا وہ اللہ کو دیکھتے ہیں، تو اللہ بھی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، تو وہ اللہ کے ہاں بخشے بخشائیں، ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، البتہ ضرور آزمائش کرے گا تمہاری اللہ تعالیٰ کچھ شکار کے ذریعے، تنالہ ایدیکم، پہنچیں گے اس شکار کو تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ تعالیٰ ظاہری طور پہ معلوم کرنا چاہے گا یا کر لے گا اس شخص کو جس کے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، پھر جو شخص حد سے تجاوز کرے گا، فلہ عذاب الیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا شکار کے ذریعے، یہ ہے حالت احرام میں، آپ نے عمرے کا یا حج کا احرام باندھا ہوا ہے تو آپ اس صورت میں شکار نہیں کر سکتے، اور وہ یہ جو شکار ہے وہ خشکی کا شکار ہے، یاد رکھیے گا، ایسے جانور جو سمندری نہیں ہے، خشکی پر ہوتے ہیں، جن کا عموماً شکار کیا جاتا ہے۔ اور یہ حکم خاص کر اہل عرب کو تھا، اور جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت میں عرب میں چونکہ معاشی ذریعہ جو تھا وہ شکار ہی تھا، کھانے پینے کا جو ذریعہ تھا وہ شکار کیا جاتا تھا اور کھایا جاتا تھا، تو فرمایا اللہ نے، اللہ تو تمہیں آزمائے گا، کیونکہ آزمائش یہی تو ہے، جیسے ہفتے کے دن کے بارے میں بنی اسرائیل کی آزمائش ہوئی، ہفتے کے دن شکار منع تھا، اور اللہ کی طرف سے ہفتے کے دن ہی مچھلی سمندر میں زیادہ آتی تھی، تو اللہ نے آزمایا، جس کام سے روکا ہے اسی کام میں زیادتی پیدا کر کے اللہ تمہیں دیکھیں گے کہ تم اس کام میں انوالو ہوتے ہو یا اس سے بچ کے رہتے ہو۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا حالت احرام ہے، تمہیں معاش کی ضرورت بھی ہے، لیکن حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتا بندہ، تو اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کے حکم کو بن دیکھ کے مانتے ہو یا حد سے تجاوز کرتے ہو، اور لیکن اگر حد سے تجاوز کرو گے تو اللہ نے تمہارے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، شکار مت کرو، وانتم حرم، حالت احرام میں، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو شخص تم میں اس شکار کو قتل کرے گا جان بوجھ کر اس نے شکار کر لیا، حالت احرام ہے، جان بوجھ کر پتہ ہے اس نے شکار کر لیا، تو اب اللہ رب العزت اگلے جملے میں اس کا تدارک بتا رہے ہیں، کفارہ بتا رہے ہیں، قربان، کہ اللہ رب العزت نے بتاتے ہیں یہ کام نہیں کرنا، ان کیس یہ کام تم نے کر لیا تو پھر اب یہ کر لو تاکہ میں تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دوں۔ پورے قرآن میں اللہ کا جو انداز ہے وہ یہی ہے، پہلے فرمایا مت کرنا، کر لیا تو اب سنو کیا کرو، فجزاء مثل ما قتل من النعم، سو اس کے ذمے جزا ہے جو مثل ہوگی اس چیز کے جس کو اس نے قتل کیا، جیسا جانور ذبح کیا ہے اس جانور کے برابر یا وہ جانور کتنے کا آتا ہے اتنی قیمت تمہیں بطور جزا کے دم کے دینی پڑے گی، اور اس کی قیمت کتنی بنتی ہے وہ کون بتائے گا، یحکم بھی، اس کا فیصلہ کریں گے ذوا عدل منکم، تم میں 2 عادل آدمی، کہ بھئی اب یہ جو جانور ہے یہ جانور کی قیمت اس وقت اتنی ہے، وہ قیمت تم اسے دو، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تم اسی طرح کا جانور لو اور اس کو کیا کرو، ہدیم بالغ الکعبہ، ہدی کو پہنچانے والے ہو کعبہ تک، ہدی کا مطلب ہوتا ہے قربانی کا جانور، اب اسے تم نے بالغ الکعبہ، کعبہ میں پہنچانا ہے، کیونکہ کعبہ میں ہی قربانی ہوتی ہے نا، جیسے حج کے موقع پر جائیں تو حج کے موقع میں حاجی جا کر مینا میں یہ قربانی کرتے ہیں، تو ہدیم بالغ الکعبہ کا مطلب ہے کہ پھر ہدی ہو پہنچنے والی کعبہ میں، تمہارا کفارہ یا تمہارا تدارک کیسے ہوگا، پہلا کیا ہے کہ اس کی تم نے قیمت لگوانی ہے، اور وہ 2 عادل آدمی بتائیں گے اس کی کتنی بنتی ہے، عادل مطلب امانت دار، پھر اس کے بعد اگر وہ قیمت نہیں، تم نے اسی جیسا جانور خرید لیا، مثال کے طور پہ ہرن ذبح کیے اور تم نے ہرن ہی بطور تدارک کے، بطور دم کے یا بطور کفارہ کے تم نے اب اسے اللہ کے راستے میں پہنچانا ہے، تو وہ کہاں پہنچاؤ، کعبہ میں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو دوسری صورت، او کفارۃ الطعام مساکین، وہ کفارہ ہو مساکین کا کھانا،
یعنی پھر کفارے کے طور پہ تمہیں مساکین کو کھانا کھلانا ہے. او عدل ذالک صیامن لیذوق وبال امرہ، یا اس کے برابر ازروئے روزے کے، تاکہ چکھ لے وہ شخص وبال امرہ، اپنے امر کی سزا جو اس نے کیا. تو سب سے پہلے ہے کعبہ میں جانور پہنچاؤ، نمبر 2 ہے کہ عام مساکین کو کھانا کھلاؤ، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں گے تاکہ وہ شخص اپنے کیے کی سزا چکھے. اس سے پہلے جو ہو چکا عف اللہ نے معاف کر دیا، اما سلف جو پہلے ہو گیا، لیکن اب یہ جب حکم آ گیا تو تم نے ان رولز کو فالو کرنا ہے. ومن عادا، جو کوئی ان سے نکلے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے. تو یہ حالت حرام میں شکار اگر کسی نے کر لیا، پہلی بار شکار نہیں کرنا سمندر کے علاوہ خشکی کا، اور اگر تم نے خشکی کا شکار کر لیا تو پھر اس کے تدارک کے طور پہ یہ کام کرنے پڑیں گے. پھر فرمایا اہل لکم صید البحر، کہ یہ بات تو ہو رہی تھی خشکی کے جانور کی، لیکن تمہارے لیے حلال ہے سمندر کا شکار. وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاع لکم، تمہارے نفع کے لیے ہے، وللسیارہ، اور مسافروں کے نفع کے لیے بھی ہے. یعنی یہ کھا سکتے ہو کہ تم سمندر کا شکار، اب سمندر کے شکار میں عموماً مچھلیاں ہوتی ہیں، تو مچھلی کا بطور شکار تمہارا کھانا جائز ہے. وحرم علیکم صید البر، جو تم پر حرام کیا گیا وہ خشکی کا شکار ہے، ما تم جس وقت تک تم ہو حرما، حالت احرام میں. حالت احرام کے بعد یہ چیزیں حلال ہے. جیسے حالت حرام میں حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے، اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، ویسے یہ کام جائز ہے لیکن حالت حرام میں نہیں کر سکتے. تو شکار بھی کرنا جائز ہے لیکن حالت حرام میں نہیں کر سکتے. فرمایا جب تک حالت حرام میں ہو یہ نہیں کرنا. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس رب سے تو ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع ہونا ہے. کس چیز سے ڈرو؟ کہ اس کے احکامات کو توڑنے سے ڈرو. جعل اللہ الکعبۃ، بنایا اللہ نے کعبہ کو، البیت الحرام، بیت حرام، قیام للناس، لوگوں کے قائم ہونے کا ذریعہ ہے بیت اللہ. اتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ لوگ جو قائم ہے وہ بیت اللہ کی وجہ سے قائم ہے. جس دن بیت اللہ ڈھا دیا گیا اس دن لوگ بھی قائم نہیں رہیں گے، ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، اور قیامت کے قریب ایسا کیا جائے گا. کتابوں میں ملتا ہے، مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اور ایک بادشاہ ایسا ہوگا جو تھوڑا تھوڑا کر کے کعبہ کی اینٹوں کو اتارنا شروع کرے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ بیت اللہ کو اس نے بالکل ڈھا دینا ہے. اسی دن انسانیت بھی ختم اور قیامت شروع. والشہر الحرام، تو یہ جو بیت اللہ ہے وہ لوگوں کے قائم ہونے کا ذریعہ ہے. وہ شہر الحرام، شہر حرام بھی، اور والہدیہ، اور ہدی، والقلائد، اور قلادہ ڈالے ہوئے جانور. تو یہاں اللہ رب العزت نے پہلی چیز بتائی بیت اللہ، دوسری چیز بتائی حرمت والے مہینے، تیسری چیز بتائی ہدی. ہدی کے پیچھے وضاحت آئی، ہدی کہتے ہیں وہ جانور جو اللہ کے راستے میں ذبح کیا جائے، مینا وغیرہ میں حج یا عمرہ کے موقع پر. اور چوتھی چیز آئی قلائد. قلائد کہتے ہیں عرب میں کیا کرتے تھے یہ چیز کہ جب جا رہے ہیں حج پر تو اپنے جانور کے گلے میں جوتوں کا ہار، یا قلائد کہتے ہیں، قلائدہ کہتے ہیں ہار کو، کوئی بھی چیز ایسی ہار کے طور پہ نمایاں کر دیا کرتے تھے جس سے پتا چلے کہ یہ جانور اللہ کے راستے میں قربان ہونے جا رہا ہے. عرب والے جتنے بھی برے تھے، ان کی جتنی بھی چیزیں ان میں برائی والی پائی جاتی تھی، لیکن ایک چیز اس میں تھی، ان میں ایسی تھی جو واقعتاً قابل تحسین ہے، کہ جو جانور اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے جا رہا ہے نا، اس کی تعظیم کیا کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں حرمت والے مہینے، اور ساتھ میں فرمایا ہدی اور قلائد، یعنی جسے اللہ کے راستے میں لے جایا جا رہا ہے. دور سے جو سفر کرنے آتے تھے وہ اپنے ساتھ قلائد رکھتے تھے، یعنی اپنے جانور، قربانی کے جانور کے گلے میں ہار ڈال دیتے تھے، تو پھر وہ سب کے لیے قابل احترام ہو جاتا تھا. فرمایا ذالک لتعلموا، یہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، بے شک اللہ جانتا ہے ان سب چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمینوں میں ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. علموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. وان اللہ، اور اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر صرف پہنچا دینا. واللہ یعلم ما تبدون، اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، جو سینوں میں چھپاتے ہو، اللہ کو تو اس کا علم ہے. قل فرما دیجیے لا یستوی الخبیث والطیب، آپ کہہ دیجیے نبی ان سے ردی چیز اور اچھی چیز برابر نہیں ہو سکتی. جو خبیث ہے وہ خبیث ہے، جو طیب ہے وہ طیب ہے. جو عمدہ چیز ہے وہ کبھی بھی ردی کے برابر نہیں ہو سکتی. ردی جتنی مرضی چیز کر لے، کوشش کر لے کہ وہ بھی عمدہ جیسی ہو جائے، لیکن وہ ردی ہے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ آپ کو ردی چیز کی یا خبیث چیز کی کثرت تعجب میں ڈال دیں. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. موجودہ دور میں جو چیز گناہ ہے وہ کثرت سے ہوتا ہے، اور اس کثرت کو دیکھ کر کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ یہ سب حق پر ہیں.
تو اللہ نے فرمایا نہیں، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ بری چیز پھیلتی جائے، رواج پکڑتی جائے، لوگ اس میں ملوث ہوتے جائیں، تو تم نے یہ نہیں سوچنا سارے لوگ اس طرف لگے ہیں تو یہ صحیح ہے، نہیں، کبھی بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ سے خشیت، اللہ کا خوف اور اللہ کی ڈر کا نتیجہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ بندہ بخشا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جب اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو تم پہ رحم کر دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تسألوا عن اشیاء، مت اشیاء کے متعلق سوال کرو ایسی، ان تبد لکم، کہ اگر وہ تمہیں ظاہر کر دیے جائے ایسی چیزیں، تسؤکم، تو تمہیں ناگوار گزرے۔ ایسے سوالات مت کرو اے ایمان والو کہ اگر وہ تمہیں سوالوں کے جواب مل جائیں تو تم پر وہ ناگوار ہوں، پھر تم پہ ان سوالوں کے جواب میں اس پر عمل کرنا تمہیں مشکل لگے۔ اس کا حل یہ پوچھو ہی نہ۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم سوال کرو گے اس کے متعلق جبکہ قرآن اتارا جا رہا ہے تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی چیزیں۔ جن چیزوں کے بارے میں سوال کر رہے ہو اور قرآن اتارا جا رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے نا، تو انتظار کر لو، وہ سوالوں کے جواب تمہیں ویسے بھی مل جائیں گے۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا۔ واللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ جو آیت ہے 101 سورہ مائدہ کا، کہ اس کا شان نزول ہے۔ شان نزول میں ایک واقعہ ملتا ہے، وہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ جس وقت حج فرض ہوا، سرور کائنات نے صحابہ کے سامنے مسئلہ بیان فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا، تم بیت اللہ کا حج کرو۔ تو ایک صحابی تھے اقرا بن حابس، مجلس میں بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال؟ آقا اس کے سوال کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے اسی طرح سے تاکید کیا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا، حج کیا کرو۔ اس نے پھر آگے سے کہا ہر سال، 3 دفعہ اسی طرح بات ہوئی، اس نے 3 دفعہ سوال دہرایا۔ تب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو، اب یہ تم نے سوال اٹھایا اور اگر میں آگے سے کہہ دوں کہ ہر سال، تو اس کا وجود ہر سال ہو جائے گا اور تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے اور تم اس کو نبھا نہیں سکو گے۔ تو ایسی چیزیں نہ پوچھو کہ جس کا تمہیں جواب مل جائے تو تمہیں ناگوار گزرے اور تمہارے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہو۔ پھر فرمایا قد سألها، ایسے ہی سوال کیے قوم، اس قوم نے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھی، ثم اصبحوا بها کافرین، اور وہ پھر ان اشیاء کے متعلق کفر کرنے والے ہو گئے۔ یہ آپ کو شاید ذہن میں آ گیا ہو، بنی اسرائیل، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا گائے کے بارے میں، انہوں نے بار بار پوچھا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، پھر فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا۔ یہ سوال انہوں نے کیے حضرت موسیٰ سے کہ بتائیں وہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، ہل جوتی ہو یا نہیں ہو، اس طرح کے سوال کیے تھے۔ اللہ فرمانے پھر وہ ان اشیاء کے متعلق کفر کرنے والے ہو گئے۔ سورہ بقرہ میں یہ چیز گزری۔ ما جعل اللہ، اللہ رب العزت نے اب مضمون کو پھیرا اور پھر حلال اور حرام چیزوں کے متعلق بیان فرما رہے ہیں۔ ما جعل اللہ من بحیرہ، نہیں متعین کیا اللہ نے کوئی بحیرہ۔ بحیرہ وہ جانور ہوتا تھا جس نے یہ لوگ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، فرمایا اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ ولا سائبہ، نہ سائبہ، ولا وسیلہ، نہ وسیلہ، ولا حام، اور نہ حام۔ یہ 4 طرح کے جانور ہیں، دیکھ لیں، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، نہیں متعین کیے اللہ نے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے لوگ اکثر عقل ہی نہیں رکھتے۔ یہ جو بحیرہ ہے، اسے زمانہ جاہلیت میں یہ اپنے بتوں کے نام پر مطمئن ہوتے تھے اور کہتے تھے یہ جو بزرگ ہے، یہ ہمارا یہ جانور اس کے لیے ہے۔ سائبہ، کوئی سانڈ چھوڑ دیتے، وہ بھی کسی بت کی طرف نسبت کر کے کسی جانور کو چھوڑ دیتے اور اس پر نہ سواری کرتے اور کوئی اور کسی قسم کا کام نہ لیتے، اس سے کہتے سائبہ۔ وسیلہ، یہ بھی کسی اونٹنی یا مادہ گائے یا بکری ہوتی جو متعدد بچے مادہ ہی جنتی اور درمیان کے اندر کوئی نر پیدا نہ ہوتا، اس سے بھی بتوں کی طرف نسبت کر کے چھوڑ دیتے اور کہ وسیلہ یہ ہمارے فلاں بت کا ہے، پیچھے گزرا بحیرہ یہ ہمارے فلاں بت کا ہے، سائبہ فلاں بت کا ہے، اور حام یہ اونٹ ہے جو متعین اونٹنیوں کے ساتھ متعین تعداد سے جفتی کرتا، تو اس کو بھی چھوڑ دیتے اور کہتے یہ اللہ کا متعین کیا ہوا طریقہ ہے، ہم اس طرح سے جو کرتے ہیں اللہ کے احکام کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں لیکن الذین کفروا یفترون اللہ کذب، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ نے انہیں ایسی تعلیمات دی۔ اللہ رب العزت نے نہیں کہا کہ تم بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کو اپنے بتوں پہ چھوڑو، اللہ ایسی بات یا اللہ ایسے احکامات کیوں نازل کریں گے؟ اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں بے عقل ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے تعالوا او الی ما انزل اللہ، ان احکامات کی طرف، اس شریعت کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ الی الرسول، اور آ جاؤ رسول کی طرف۔
یعنی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ. جب انہیں یہ کہا جاتا ہے قالو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے تو بھائی وہی طریقہ ٹھیک ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد اپنے باپ دادوں کو پایا، وہ یہ کام کرتے تھے ہم بھی یہی کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے اولو کان آباؤہم لا يعلمون شیئا ولا يهتدون، اگرچہ ان کے باپ دادوں کو نہ کوئی علم تھا نہ ان کے پاس ہدایت تھی، تو یہ بھی ان کی طرح گمراہ ہو رہے ہیں ان کی صرف اندھی تقلید کر کے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ نہیں کیا تو ہم بھی یہ نہیں کریں گے. تو اللہ نے فرمایا ان کے آباء و اجداد بھی بے علم تھے، ہدایت سے بھٹکے ہوئے تھے، یہ بھی ان کے راستے کی پیروی کر کے لا علم ہوئے، ہدایت سے بھٹکے. فرمایا یہاں پھر آقا علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ پیچھے مضمون گزرا ان کی شرک کا جو بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور حام کے متعلق تھا، پھر جب آقا علیہ السلام کی شریعت پر اور آقا کی ذات پر ایمان لانے کو انہیں کہا گیا تو انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ نہیں بھی ہمارے باپ دادا آبا و جداد یہ کرتے تھے ہم بھی کریں گے. تو آقا افسردہ ہوئے، آقا کو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو علیکم انفسکم، اپنے آپ کو لازم پکڑو، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ شخص جو خود بھٹک جائے جس وقت تم ہدایت یافتہ ہو. الی اللہ مرجعکم، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے، جمیعا سب کو، فینبئکم، وہ تمہیں خبر دے گا بما کنتم تعملون، اس چیز کی جو تم کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان شہادت جس وقت کے حاضر ہو جائے، اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت. اس کا تعلق بھی ایک شان نزول سے ہے، ترجمہ سنیں اس کے بعد شان نزول پڑھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. فرمایا اے ایمان والو، جب تمہارے درمیان شہادت جس وقت حاضر ہو جائے تم میں سے کسی کو موت، حین الوصیت اثنان ذوا عدل منکم، کسی کو موت وصیت کے وقت ہو، یعنی وہ موت کے وقت وصیت کرے تو دو آدمی ہیں عدل والے تم میں سے، ذوا عدل منکم، وصیت کریں اثنانی، دو آدمی، ذوا عدل منکم، جو تم میں سے عدل والے ہوں، او آخرانی، اور دو آدمی، من غیرکم، تمہارے غیر سے ہوں. ان انتم ضربتم فی الارض، اور اگر تم زمین میں سفر کرو، فاصابتکم مصیبہ، پھر تمہیں موت کی مصیبت آ جائے، الموت موت کی، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں کو نماز کے بعد روکتے ہو، فیقسمان باللہ، اور وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے نام کی، ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربى، اور وہ دونوں قسمیں کھائیں گے اللہ کے نام کی اگر تم میں شبہ پیش آ جائے، وہ کہیں گے کہ ہم نہیں خریدتے اس قسم کے بدلے میں ثمن اگرچہ وہ ہمارا رشتہ دار ہو، ولا نکتم شہادہ، اور نہیں چھپاتے ہم اللہ کی شہادت، اللہ کی گواہی کو، انا اذا لمن الآثمین، اللہ فرما رہے ہیں البتہ گناہ گاروں میں سے ہی وہ ہوں گے. فإن اسرا، اور اگر اطلاع پالی، علی انہ مستحق اثما، اس بات پر کہ وہ دونوں گواہ گناہ کے مرتکب ہو گئے، یعنی اگر آپ کو مطلع ہو گئے اس بات پر، فآخرانی یقومانی، پھر دو اور کھڑے ہو جائیں گے، مقامہما، ان دونوں کی جگہ، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے جن کے خلاف استحقاق واقع ہوا اور وہ دوسرے دو قریبی رشتہ دار ہوں گے. فیقسمانی، وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی حق کے زیادہ قریب ہے بمقابلہ ان دونوں کی گواہی کے، وما اعتدینا، اور ہم حد سے تجاوز نہیں کرنے والے، انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم حد سے تجاوز کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے اس بات کی کہ وہ گواہ گواہی لائیں گے، علی وجہہا، اس گواہی کے طریقے پر، او یخافوا، یا وہ اندیشہ کریں گے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ لوٹا دی جائیں گی قسمیں ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور تم توجہ سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ جو فاسق قوم ہوتی ہے وہ ہدایت نہیں پاتی. تو یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، آقا علیہ السلام کو اس واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا ان آیات کے ذریعے. وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک شخص تھا جس کا نام تھا بدیل، یہ مسلمان ہیں، صحابی ہیں، اور سامان تجارت لے کر یہ کہیں باہر علاقے میں گئے، اور ان کے ساتھ دو فریق تھے، اور ایک تمیم کا اور ایک عدی کا خاندان کا. یہ دو تمیم اور عدی قبیلے تھے، یہ دونوں تھے نصرانی، اور دوسرے علاقے میں پہنچنے کے بعد بدیل ہو گئے بیمار. اب تین لوگ ہو گئے، دو نصرانی ہیں ایک بدیل ہے. بدیل مسلمان ہے، صحابی ہیں، اور یہ دونوں نصرانی ہیں. کچھ آثار ایسے ہوئے کہ ان کو مایوسی ہوئی کہ میں صحت یابی نہیں پا سکوں گا. اگر آپ وہ والا رکوع نکال لیں تو ساتھ ساتھ میں اس کی واقعے کے ساتھ آپ کو پیچھے سے بھی سمجھا دوں گی، پچھلے پیج میں. انہیں لگا کہ اب ہم جو ہے نا، حضرت بدیل کو لگا کہ میں نہیں پا سکتا اس وقت میں صحت یابی، اور انہوں نے جب یہ محسوس کیا
مایوسی ہوگی تو اس نے یہ عقل مندی کی کہ اپنے سامان کی فہرست بنائی کہ میرے پاس فلاں فلاں چیز ہے، اور وہ فہرست بنا کر اپنے سامان میں چھپا دی، اور پھر اپنے ان دو ساتھیوں کو جو نصرانی تھی، چونکہ اس موقع پر جاننے والے کوئی مسلمان موجود نہیں تھے تو یہ دونوں نصرانی تھے، اور ان دونوں کو اس نے وصیت کی۔ تو یہ دیکھیں اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کرنا چاہے تو اس کے لیے گواہی کا نصاب یہ ہے کہ تم میں سے 2 معتبر مسلمان گواہ ہوں، یا 2 شخص سے جو تمہارے غیر ہیں۔ تمہارے غیر سے کیا مراد ہے؟ نن مسلمز ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اگر تم کس میں ہو، سفر میں ہو، اور وہاں موت کی مصیبت آ جائے، اور پھر وہ 2 غیر مسلم گواہ بھی لیے جا سکتے ہیں۔ سفر میں ہو، مسلمان نہیں مل رہے تو کیا فرمایا؟ غیر 2 مسلم، 2 غیر مسلم۔ تو یہاں آگے وہ نصرانی بدیل کا آ گیا وقت قریب کہ وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، انہوں نے ایک ذہانت یہ کی کہ اپنے فہرست بنا دی سامان کی کہ یہ چیزیں، اور وہ تو رکھ دی سامان میں، اور ان دونوں کو وصیت کی اور ان کو وصی بنا دیا کہ جس وقت تم واپس جاؤ تو میرے ورثہ کو میرا یہ سامان پہنچا دینا۔ انہوں نے اس وصیت کو قبول کر لیا۔ ان دونوں کو علم میں یہ بات نہیں تھی کہ سامان کے اندر فہرست بھی رکھی ہے۔ وہ سامان انہوں نے سنبھال لیا۔ اس سامان میں ایک قیمتی چیز تھی، چاندی کا پیالہ جس کے اوپر سونے کا ملمع تھا، یا سونے کی بعض چیزیں اس میں لگی ہوئی تھی، قیمتی چیزیں تھی۔ یہ پیالہ ان دونوں چھپا لیا، اور جس وقت واپس آیا تو اس کا باقی سامان ورثہ کو سپرد کر دیا، بس وہ جو پیالہ تھا نا اس کو چھپا دیا۔ جب ورثہ نے سامان کی تفتیش کی تو اندر سے فہرست نکل آئی، اس میں ایک پیالے کا ذکر تھا جو اس سامان میں نہیں نکلا۔ انہوں نے ان دونوں سے پوچھا کہ ہمارے صاحب نے آپ کو وصیت کرنے کے بعد کوئی چیز فروخت تو نہیں کی؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ کوئی علاج معالجے میں خرچ کی ہو یا کچھ سامان اس میں سے کچھ خرچ کیا ہو؟ کہنے لگے نہیں نہیں، ان سب چیزوں کا انہوں نے انکار کر دیا۔ صحیح، اب انہوں نے انکار کر دیا، اور وہ جو پیالہ تھا اس کو لے جا کر مکہ معظمہ میں ایک سنار کے پاس بیچ دیا، اور پھر یہ بدیل کے ورثہ کہیں اس سنار کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے وہ پیالہ پہچان لیا، یہ تو ہمارا ہے۔ اس سنار سے پوچھا کہ تم نے یہ کہاں سے لیا؟ وہ کہنے لگا بھی تمیم اور عدی یہ دونوں میرے پاس بیچ کر گئے ہیں۔ سراغ لگ گیا کہ یہ پیالہ ان کے پاس تھا۔ ان سے پوچھا گیا وہ پیالہ تو ہمارا ہے، اور تم دونوں نے وہ کیسے بیچ دیا؟ فہرست میں بھی لکھا ہوا ہے وہ پیالہ ہے، تم کہتے ہو کہ اور کوئی چیز نہیں انہوں نے بیچی، تو پھر وہ پیالہ کہاں تمہارے پاس کیسے آیا؟ تو وہ دونوں کہنے لگے اصل بات ہے کہ ہم نے یہ پیالہ اس سے خرید لیا تھا، لیکن چونکہ ہمارے پاس خریدنے کے گواہ نہیں تھے اس لیے ہم نے اس خریدنے کا اظہار نہیں کیا، اور واضح کر دیا کہ بھئی ہم نے تو خریدا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت میں کوئی ہمارے پاس گواہ نہیں تھا، اس لیے اس چیز پر کوئی گواہ نہیں ہے۔ ہم اب آپ کو کیسے ثابت کریں کہ بھئی ہم نے وہ پیالہ خریدا تھا؟ اور اگر ہم ثابت نہیں کر پا رہے تھے، آپ کو ہمیں پتا تھا کہ ہمارے پاس گواہ نہیں ہے، آپ نے ثابت نہیں کرنا، آپ نے ماننا نہیں ہے، اس لیے ہم نے انکار کر دیا کہ بھئی ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ اب یہاں مقدمہ جو ہے وہ عجیب بن گیا۔ پہلے یہ لوگ جو ہے نا دعویٰ کر رہے تھے، اور ابھی یہ چیزیں جو ہے نا اس صورت میں یعنی کہ پہلے اس قسم کے وہ مدعی تھے کہ تمہارے پاس کوئی اور سامان ہے، اور تمیم اور عدی کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ اب جو حالات ہیں وہ بدل گئے ہیں، ان کی پوری فیملی کہہ رہی ہے کہ تم نے یہ پیالہ بیچا ہے، اور تم نے اس کو بیچا ہے اور اس کی قیمت لی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہے نا وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے بیچا نہیں ہے، ہم نے تو اس کو خریدا ہے۔ رشتہ دار کہہ رہے ہیں نہیں تم نے اس سے خریدا نہیں ہے۔ مقدمہ کچھ اس نوعیت کا کچھ پیچیدہ سا ہو گیا، سرور کائنات کے سامنے مقدمہ چلا گیا۔ اور یاد رکھیں اب جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو قرآن نے ایک اصول بتایا، قسم لی جاتی ہے، قسم آتی ہے انکار کرنے والے پر۔ تو پہلے تو قسم اٹھائی تھی ان وصیت جن کے سامنے کی گئی تھی انہوں نے کہ ہمارے پاس کوئی اور سامان نہیں ہے۔ اب دوبارہ آ گیا واقعہ کہ وہ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم نے خریدا ہے، اور ورثہ اپنے علم کے طور پر اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے نہیں خریدا۔ اب قسم آ گئی ورثہ پر، انہیں قسم کھانی پڑے گی، لیکن ورثہ قسم اٹھائیں گے اپنے علم پر کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے خریدا ہے، اپنے علم پر قسم اٹھائیں گے، کیونکہ جب کسی دوسرے کے فعل کے اوپر قسم اٹھائی جاتی ہے تو وہاں اپنے علم کی حد تک اٹھائی جایا کرتی ہے۔ تو تمیر عمر عدی خریدنے پر گواہ پیش نہ کر سکے، جب وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو جو مرنے والا تھا اس کی فیملی نے قسم کھا لی، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں فیصلہ اولیاء کے حق میں ہو گیا، ان کی فیملی کے حق میں ہو گیا، اور پیالہ بدیل کے ورثہ کو دلا دیا گیا۔ اس واقعے کے اوپر یہ آیات
بیان کی گئی، اللہ رب العزت نے یہ سارے واقعے کا ایک دفعہ نقشہ کھینچ کر بتایا کہ اس طرح کی نوعیت ہوئی. دیکھیں اگر تمہیں گواہی میں کسی قسم کا شبہ ہو جائے تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی قیمت کے عوض اس گواہی کو نہیں بیچیں گے، خواہ کوئی ہمارے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو، نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے. اگر ایسا کریں تو بے شک ہم گناہ گار ہوں گے. اگر پتہ چل جائے ان دونوں گواہوں نے حق تلفی کی ہے تو ان کی جگہ 2 نئے گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جو ان کے حق میں ہو. کیا مطلب کہ یہی کہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیالہ اس سے خریدا ہے، وہ 2 گواہ پیش کریں. ٹھیک ہے، اگلے پیج پہ دیکھیں کہ اگر وہ یہ 2 گواہ پیش نہیں کر سکیں گے تو پھر وہ جو بندہ فوت ہوا ہے اس کی فیملی والے کیا کریں، وہ قسم کھا لیں. وہ قسم کھا لیں گے، فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا. پھر فرمایا اور اللہ کی قسم کھائیں، کہیں ہماری گواہی پہلے دونوں گواہی سے زیادہ صحیح ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. یہی بہتر طریقہ ہے تاکہ لوگ ٹھیک گواہی دیں یا انہیں کم سے کم اس بات کا ڈر رہے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسروں کی قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. کیسے تردید ہوئی؟ پہلے انہوں نے قسمیں کھائی تھی، نکل گئے، اب فیملی نے قسمیں کھائی ہے، پھنس گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی قسموں کے بعد دوسروں کی قسم سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اور بہرحال اللہ سے ڈرو، اس کا حکم سنو، مانو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور یاد رکھو اللہ رب العزت جو نافرمان قوم ہوتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دیتے. یوم، جس دن یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کریں گے، فیقول ماذا اجبتم، پھر کہیں گے تمہیں کیا جواب دیا گیا، تمہیں کیا جواب دیا گیا. قالوا، تو وہ انبیاء کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی تو غیبوں کے جاننے والے ہیں اے رب. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ واقعہ آپ لوگوں نے سورہ پہلے پاروں میں، تیسرے پارے میں غالباً پڑھا تھا ہم نے کہ تمام انبیاء میں آقا علیہ السلام کو آخر میں تمام انبیاء پر، ساری امتوں پر گواہ بنایا جائے گا. یہاں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس مقدمے کی کیفیت کے بعد، یہ جو مقدمہ ہوگا نا روز محشر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ان کے متعلق بیان فرمایا. اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اللہ تعالیٰ وہ مقدمہ اور وہ اس میں مقدمات پیش کیے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو بھی کھڑے کریں گے جو نبی ہیں، ان کو بھی اللہ فرمائیں گے یاد کرو نعمتی علیکا، میری وہ نعمت ہے جو میں نے آپ پر کی، وعلی والدتک، آپ کی والدہ پر کی، اذ ایتک بروح القدس، جب میں نے آپ کو روح قدس یعنی جبرائیل کے ذریعے تقویت پہنچائی. تکلم الناس فی المہدی، آپ کلام کرتے تھے لوگوں سے گود میں آپ لوگوں سے کلام کرتے تھے. پہلے ہے کہ میں نے روح الامین کے ذریعے آپ کی تقویت کی، یعنی آپ کو بچایا. کس سے؟ یہودیوں سے، کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ کو مارنے کے لیے آئے تھے جب حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا. ایک تو وہ یاد کروایا اللہ نے کہ یاد کرو ہم نے تمہیں تقویت دی، بچایا. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں سے گود میں کلام کرتے تھے. کب؟ جب حضرت مریم انہیں لے کر گئی ہیں حضرت عیسیٰ کو، لوگوں نے تہمتیں لگانے شروع کر دی، یہ کہاں سے آیا، نہ تو تمہاری ماں ایسی تھی معاذ اللہ بد کردار، نہ ہی تمہارا باپ. تو حضرت مریم کو کہہ رہے ہیں یہ تم کہاں سے لے آئی؟ تو حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود سے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو فرمایا گیا دیکھو تم نے بات کی تھی لوگوں سے گود میں، وکہلن، اور بڑھاپے کے زمانے میں بھی، یعنی بڑھاپے کے زمانے میں بھی تم ایسی بات کرو گے جیسے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ فصیح گفتگو کرو گے. یہ بھی ہمارا معجزہ ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، جب سکھائی ہم نے آپ کو کتاب، والحکمہ، حکمت، والتوراۃ، تورات، والانجیل، اور انجیل. وَإِذْ تَخْلُقُوا مِنَ الطِّینِ، اور یہ حصی معجزات پیچھے ہیں دوسرے معجزات جن کا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اس طرح کے معجزات دیے. یہ ہیں ایسے معجزات جو محفوظ کیے جا سکتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ ہم نے آپ کو تخلق من الطین، یہ معجزہ دیا کہ آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے، کہا الطیر، جیسے کہ پرندے کی شکل ہے، باذن میرے حکم سے، فتنفخوا، پھر پھونک مارتے تھے، فیہا، اس میں، فتکون طیرا، پھر وہ بن جاتا تھا پرندہ باذن میرے حکم کے ساتھ اور اڑنا شروع کر دیتا تھا. ایک تو معجزہ یہ بھی تھا. وتبرئ الاکمہ، آپ تو ٹھیک کر دیتے تھے مادر زاد اندھے کو، پیدائشی اندھے کو ٹھیک کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے اس کی آنکھوں پہ. والابرص، اور ابرس کی بیماری میں جو مبتلا تھا اس کو ہاتھ پھیر کے ٹھنڈا سیدھا، وہ اسے ہاتھ پھیر کے شفا یاب کر دیتے تھے، لیکن باذنی، میری اجازت کے ساتھ. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، جب آپ نکال کھڑا کرتے تھے مردوں کو ان کی قبروں سے باذنی میرے حکم کے ساتھ. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب روکا میں نے اسرائیلیوں کو آپ سے، اذ جئتہم بالبینات، جس وقت کہ تو ان کے پاس لایا تھا واضح دلائل. یعنی یہ یہاں بھی وہی اشارہ ہے کہ وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے. اللہ رب العزت فرما رہے میں نے ان کے ہاتھ آپ سے روکے. فقال الذين كفروا،
پھر کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا منہم ان میں سے ان ھذا الا سحر مبین کہ یہ تو کوئی صریح جادوگر ہے یا جادو ہے. تو اللہ فرمائے اب ہم نے آپ کو کتنے معجزات دیے. جب یہ ہم نے آپ کو یہ معجزے دیے، مہد میں آپ بولتے تھے، آپ بڑھاپے میں بولیں گے، بہت بہترین کتاب دی، حکمت دی، تورات دی، پرندوں میں کی شکل بنا کے پھونک مارتے تھے، اس میں ہم روح ڈال دیتے تھے. آپ جو ہے وہ مادہ ذات اندھے کو درست کر دیتے تھے، بیماری زیادہ کچھ شفا یاب کر دیتے تھے، اور مردوں کو نکالتے تھے، وہ باتیں کرتے تھے، حیات ہو جاتے تھے. اللہ فرمانے یہ ساری چیزیں دی. اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی انعام کیا، آپ کو مدد کی ضرورت تھی، سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے. وَإِذْ أَوْحَيْتَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ جب میں نے حکم بھیجا حواریوں کی طرف، جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ ہوتے ہیں نا، ایسے ہی آقا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حواریوں کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ حواری یہ تھے، دھوبیوں کا گروہ تھا جو کپڑے وغیرہ صاف کیا کرتا تھا. ان کی طرف نبی علیہ اللہ رب العزت نے ان کے ذہن میں یہ چیز ڈالی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مدعی ہو گئے، متبعین ہو گئے. تو اللہ فرما رہے ایک تو میں نے آپ پر یہ بھی انعام کیا، میں نے حکم بھیجا حواریوں کی طرف ان آمنو بھی کہ ایمان لاؤ مجھ پر، وبی رسولی اور میرے رسول پر. قالوا آمنا اور ان حواریوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، بأننا مسلمون اور آپ گواہ ہو جاؤ کہ ہم فرما بردار ہیں. یعنی آپ کے ساتھ ہم نے تقویت یہ بھی دی کہ حواری کھڑے کر دیے. اسی لیے جب حضرت عیسیٰ کو یہودی یہی کہتے تھے کہ آپ پر ایمان لانے والے تو بڑے کمزور لوگ ہیں، یعنی کون؟ یہی دھوبی کا گروہ ہے جو کپڑے صاف کرنے والے ہیں، اور ان کی کیا ویلیو ہے جو آپ پر اسلام لائے ہیں. تو حضرت عیسیٰ فرما رہے اس قال الحواریون، وہ حواری تو اسلام لے آئے. اللہ فرما رہے پھر ان حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، هل یستطیع ربک، کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء کہ اتار دے ہمارے اوپر مائدہ آسمان سے، دسترخوان آسمان سے. اس سورت کا نام ان کے حواریوں کے مطالبے کی وجہ سے مائدہ رکھا گیا. انہوں نے کہا کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان اتارے. قال حضرت عیسیٰ نے کہا اتقوا اللہ، رب سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. کہ اس طرح کے مطالبوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. معجزات طلب کرنے ہیں تو وہ تم دیکھو کہ اللہ نے مجھے کتنے معجزات دیے، جیسے پیچھے ذکر ہوا. تو یہ اس طرح کا تمہارا مطالبہ کوئی زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے. تو قالو، انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانتے نہیں ہیں، ایمان تو لے آئے. یہ ہمارا مطالبہ اس لیے ہے، نریدو، ہم چاہتے ہیں، ان نأکل منہا، کہ ہم کھائیں اس مائدہ سے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، بابرکت ہوگا. اور دوسری یہ چیز ہے وَنَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اس سے ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے کہ جب ہم اللہ کی طرف سے یہ اترتا ہوا مائدہ دیکھیں گے، دسترخوان دیکھیں گے. وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں گے، أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ بے شک آپ نے ہم سے سچ کہا اور یہ کہ ہم اس مائدہ پر گواہوں میں سے ہو جائیں گے. جب حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ ان کی تو نیت اچھی ہے، قال عیسیٰ ابن مریم، تو مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ، اے اللہ، اے ہمارے رب، اتار دے ہم پر مائدہ آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، ہو جائے وہ مائدہ ہمارے لیے خوشی کی چیز، یعنی ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی. ورزقنا وانت خیر الرازقین، ہمیں رزق دے دیجیے کیونکہ بہترین رزاق، بہترین روزی دینے والی آپ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی ان کے حواریوں کی جو مطالبہ تھا، جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی زبان سے کہلوایا، اللہ نے قبول کیا. فرمایا انی منزلها علیکم، بے شک میں اتارنے والا ہوں اس مائدہ کو تم پر. لیکن یہ یاد رکھو، جب مجھ سے کوئی مطالبہ کرتا ہے اور میں اس مطالبے کو پورا کرتا ہوں اور وہ اس مطالبے کو نہیں مانتا، تو اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. جیسے ہم پڑھیں گے حضرت صالح کی قوم نے ان سے اونٹنی کا مطالبہ کیا، اونٹنی دی گئی لیکن انہوں نے اس کی ناقدری بھی کی اور معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، غرق کر دیا گیا. فرعونیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہوا. ہر نبی کی اگر آپ ان کی پیچھے سے تاریخ دیکھیں اور ان کی قوم کی تاریخ دیکھیں، جب انہوں نے مطالبہ کیا، مطالبہ اللہ کی طرف سے پورا ہوا اور انہوں نے پھر اس پر قدر شناسی نہیں کی، ناقدری کی، تو اللہ کی طرف سے پھر عذاب آیا. اللہ نے فرمایا دیکھ لو، میں ناظر تو کر دیتا ہوں، لیکن فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، جو اس کے بعد بھی تمہیں ناشکری کرے گا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، میں نے دونوں جہانوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے یہاں حواریوں کا مطالبہ اور اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے درخواست کرنا اور اللہ رب العزت کا ان کی درخواست قبول کر کے پھر اپنا ایک مطالبہ رکھنا، اس کو بیان کیا. آگے جو رکوع شروع ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یہاں سے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ کا روز قیامت جو اعلان ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو
رب ماننے والے ہوں گے ان سے حضرت عیسیٰ کی براعت کا اعلان کیا. وہ کیسے کریں گے؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے ٹھہرے میں حضرت عیسیٰ کو بھی کھڑا کریں گے جب کہے گا اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کہ آپ نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی، کہ مجھے بنا لو، وأمیہ، اور میری ماں کو بنا لو، الہین، دو معبود، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. بتائیں یہ حضرت عیسیٰ سے اللہ کا مطالبہ ہوگا. تو حضرت عیسیٰ کی سب سے پہلی بات ہوگی سبحانک، آپ تو پاک ہیں، ما یکون لی، یہ بات میرے لائق نہیں، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، میں نے ان سے یہ بات نہیں کی، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں. اللہ، آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں نے ان سے یہ بات نہیں کی. تعلم ما فی نفسی، آپ وہ ہر بات جانتے ہیں جو میرے دل میں، ولا عالم ما فی نفسی، میں وہ بات نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں، کیونکہ آپ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اور ہمارا علم جتنا ہے وہ اتنا ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا. تو آپ تو وہ جانتے ہیں جو ہمارے دل میں ہے، لیکن ہم نہیں جانتے جو آپ کے دل میں ہے. انک انت علام الغیوب، آپ تو غیبوں کا علم جاننے والے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ان سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا. ما قلت لهم، میں نے انہیں نہیں کہا، الا ما امرتنی، مگر جتنا آپ نے مجھے حکم دیا، بس یہی کہا، ان اعبدوا اللہ، کہ بھئی اللہ کی عبادت کرو. اور میں نے واضح کر دیا ربی، وہ میرا بھی رب ہے، وہ ربکم، تمہارا بھی رب ہے، کہ میں خود کیسے رب ہو سکتا ہوں جبکہ میں خود اس کی مخلوق ہوں. وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان کے اوپر نگران تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا، یعنی جب تک میں ان میں رہا میں ان کے عقیدے کی درستگی کرتا رہا. فلما توفیتنی، لیکن جب آپ نے مجھے وفات دے دی، وفات سے مراد ہے جب آپ نے مجھے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، کنت انت رقیب علیہم، پھر تو آپ ان پر نگہبان ہیں، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ان کی ہر چیز کے اوپر خبردار ہیں. تو میں نے تو انہیں نہیں کہا، یہ بات واضح ہو گئی، اور انہوں نے آپ کی ناقدری کی، اور آپ پر ناقدری کے علاوہ آپ کے ساتھ جو انہوں نے جرم کیا، جو ان کی طرف سے جرم ہوا، بہت سخت ہے، کیونکہ ان شرک لظلم عظیم، انہوں نے تو مجھے آپ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، تثلیث کے قائل ہو گئے. یہ تو آپ کیا ہے، ان تعذبہم، اگر تو آپ انہیں عذاب دے دیں، فانہم عبادک، تو وہ آپ کے بندے، آپ کو اختیار، آپ جو مرض کریں. لیکن وَإِن تغفر لهم، اگر آپ ان کو بخش دیں، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک آپ زبردست ہیں، حکمت والے، بخشنے والے بھی تو ہیں. تو اللہ رب العزت کا یہاں جو حضرت عیسیٰ سے کلام، اور حضرت عیسیٰ کے کلام کے بعد اللہ رب العزت نے جو حضرت عیسیٰ کی زبان سے انہوں نے اپنی الوہیت کا رد کیا، اللہ نے یہاں بیان کیا. وہ خود کہیں گے کہ اللہ میرا رب ہے، میں پھر خود کیسے رب ہو سکتا ہوں. اور اس سے پچھلے رکوع میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، اللہ نے وہ گنوائے کہ انہیں فلاں چیز دی، فلاں چیز دی، فلاں چیز دی، تاکہ یہودیوں پر بھی رد ہو، کیونکہ جب یہودی دیکھیں گے نا، اچھا یہ اتنے کمال کی شخصیت تھی کہ ہم نے تو انہیں مانا ہی نہیں، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کو مانتے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی شرمسار کریں گے. اور ان آیات میں یہ بات ہوئی، اور ان آیات میں یہ بات ہوئی کہ عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والے بھی، عیسائی اور نصارہ بھی لاجواب ہو جائیں گے. اب یہاں سے اللہ رب العزت اس آیت میں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین سے اللہ رب العزت قیامت کا عمومی حال ذکر کریں، کہ پہلے تو ذکر ہوا حضرت عیسیٰ سے جو قیامت کے دن کلام ہوگا، اب یہاں سے عمومی حال ذکر کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین، یہ دن جس دن سچوں کو ان کی سچائی، صدقہم، ان کی سچائی کام دے گی، سچوں کو ان کا سچ کام آ جائے گا. جب سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا تو وہ کیسے کام آئے گا، اس کا بدلہ کیا ہوگا، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری میں تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابداً ہمیشہ. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوں گے. اور ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی، یعنی کامیابی یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے سلطنتیں آسمانوں کی اور زمینوں کی، وما فیہن، اور آسمان اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی بھی سلطنت اور ان چیزوں کا بھی اختیار اور ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. الحمدللہ سورۃ مائدہ مکمل ہوئی. اب سورہ انعام شروع کرتے ہیں. اس میں 20 رکوع ہیں اور 165 آیات ہیں. اور پیچھے جو بھی ایک چیز، ایک خلاصہ سمجھ لیں کہ پیچھے جتنی بھی ذکر ہوا اب تک، جتنی بھی صورتوں کا، سورہ نساء ہو، سورہ بقرہ ہو، سورہ مائدہ ہو، اس میں جو زیادہ ذکر تھا وہ اہل کتاب کا تھا، اسی لیے وہ صورتیں ہیں مدنی. اب یہ جو صورت ہم پڑھنے لگے ہیں یہ صورت ہے مکی، اور صورت جو مکی ہوتی ہے، جو مکہ میں نازل ہوئی ہوتی ہے، اس میں جو ذکر ہوتا ہے یا اس میں جو خطاب ہوتا ہے وہ مشرکین مکہ کو ہوتا ہے. تو یہاں جو خطاب ہے وہ مشرکین مکہ کو ہے. ایک یہ پوائنٹ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. اور دوسرا یہ پوائنٹ ہے کہ پچھلی جتنی بھی صورتیں گزری ہیں ان کے ترجمے آسان اور ان کے احکامات مشکل تھے.
یہ جو صورتیں ہوتی ہیں جو مکی ہوتی ہیں، ان کے ترجمے بھی آسان ہوتے ہیں اور ان کے احکامات بھی آسان ہوتے ہیں. اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی. اس میں زیادہ ذکر ہوتا ہے توحید کا، زیادہ ذکر ہوتا ہے بعث بعد الموت کا، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا، اور رسالت کا. یہ 3 چیزوں پر مکی صورتوں کا مدار ہوتا ہے. بھئی اللہ کی توحید کے قائل بنو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانو، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی رسالت کو مانو. یہاں اللہ رب العزت کی ہم سے یہی مطالبہ ہوگا، اور اس کو آپ سمجھ لیں، اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. وجعل الظلمات، اس نے تاریکیوں کو بنایا، والنور، نور کو بنایا. ثم الذی کفروا، پھر بھی یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون، اپنے رب کے برابر اوروں کو ٹھہراتے ہیں. والذی خلقکم، وہ تو رب وہ ہے، من طین، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم قضى اجلا، پھر اس نے ایک وقت متعین کیا تمہارا. واجل مسمى عنده، اور ایک اور متعین وقت اس کے پاس بھی ہے. ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کر رہے ہو. کس چیز کا یہاں اللہ نے اظہار کیا؟ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا کیا. اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان بنایا اور جس نے زمین بنایا. ساری تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہے نا. حقدار ہے اللہ کی اس کی تعریف کی جائے. کیوں؟ کیونکہ آسمان اور زمین کا بنانے والا وہ ہے. اس نے تاریکیوں کو بنایا، نور کو بنایا. پھر اس نے تمہیں تب بنایا جب تم کچھ نہیں تھے. اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تمہاری مدت متعین کی، کتنے عرصے دنیا میں رہنے، کتنے عرصے بعد تمہیں موت آنی ہے. وَهُوَ اللَّهُ، وہی اللہ ہے، فی السماوات، وہی معبود برحق ہے آسمانوں میں بھی، وہ فی الارض، زمینوں میں بھی. یعلم سرکم، تمہارے رازوں کو جانتا ہے، وجہرکم، تمہاری اعلانیہ باتوں کو بھی جانتا ہے. چھپ کے کہتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور ان کاموں کو بھی جانتا ہے جن میں تم لگے ہوئے ہو. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ لوگ ان کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں. کیسی بڑی نشانی ہے اللہ نے پیدا کیا، کیسی بڑی نشانی ہے مٹی سے پیدا کیا، کیسی بڑی نشانی ہے اللہ تمہارے رازوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری مجلسوں میں علی الاعلان کی جانے والی گفتگو کو بھی مانتا ہے. تو یہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے. لیکن فرمایا نہیں، الا كانوا عنها مورزین، یہ اللہ کی نشانیوں کو درگزر کرتے، اگنور کرتے ہیں. فقط كذبوا بالحق لما جاءهم، بس تحقیق جھٹلایا انہوں نے حق کو جب وہ حق ان کے پاس آ گیا. اللہ فرما رہے جب انہوں نے جھٹلایا تو کیا ہوگا، فسوف یاتیہم انباء، ان قریب آ جائیں گی ان کے پاس وہ تمام خبریں، ما كانوا به یستہزئون، جن خبروں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کون سی قیامت، کون سا بعث بعد الموت، کون ہم مر جائیں گے تو کیسے زندہ ہوں گے، یہ تو ایسی باتیں. اللہ فرماتی ہے اس کو مذاق بناتے ہیں، لیکن یہ خبر ان کے پاس جب آئے گی تو انہیں خود سمجھ آ جائے گا، پھر ان لوگوں کا مذاق بنایا جائے گا. الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم، ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کی، من قرن، کتنی بستیاں ان سے پہلے، مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو زمین میں اتنی قدرت دی تھی، ما لم نمکن لکم، جتنی تمہیں نہیں دی. اور واقعتاً ہم سے پہلے جتنی بستیاں آباد تھی، قوم ثمود کے ابھی بھی محلات ان کے علاقوں میں ویسے ہی ہیں. یہ پتھروں کو تراش کے اندر گھر بنایا کرتے تھے، قد کاٹ والے ہوا کرتے تھے. ابھی بھی اگر آپ یہاں ایک مسجد ہے، مسجد وزیر خان، اس کے اندر ایک قبر بنی ہوئی ہے بیسمنٹ میں اتر کے، اور انہوں نے کہا یہ صرف 600 سال پرانی قبر ہے، اور اس کا قد اتنا زیادہ تھا کہ میں سمجھا ہی سکتی ہوں لیکن ابھی میں آپ کو دکھا نہیں سکتی، کہ عام جتنے ہم اشخاص ہیں نا، اتنے اگر ہم 10 لوگ کریں یا تقریباً 12-13 لوگ کریں نا، جتنا ایک بندہ ہوتا ہے عموماً 5.5 فٹ کا بندہ ہوتا ہے، اتنے بندے اگر ہم 12 سے 13 کھڑے کریں نا تو اتنا ان کا قد تھا. یہ 600 سال پرانے ہیں. لیکن قوم فرعون، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، ان کے قد کاٹ بہت تھے، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، ذہانت اتنی تھی، پتھروں کو تراش کے گھر بنا لیتے. اللہ فرمایا کہاں گئے وہ لوگ، غور تو کرو کہاں ہے وہ. ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فمکناہم، ہم انہیں اتنی زمین میں اتنی شان و شوکت ملی تھی، مالم نمکن لکم، اتنی تمہیں نہیں ملی. ورسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارش برسائی. وجعلنا الانہار، نہریں جاری کی، تجری من تحتہم، جو ان کے ہاں بہتی تھی. یعنی ہم نے دنیا کو ان کے لیے ایک طرح سے جنت بنا دیا. لیکن فاہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کس وجہ سے؟ بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ہلاک کرنے کے بعد کوئی قوم نہیں ملی. وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ہم ان کے بعد دوسری قوموں کو لے آئے. ولو نزلنا علیک کتابا، اور اگر ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی ایسی کتاب اتار دیں، قرطاس، ایسا کاغذ، ایسا کاغذ اتار دیں، فلمسوہ بأیدیہم، پھر یہ کافر مشرک لوگ اس کاغذ کو اپنے ہاتھ سے چھو بھی لینا، لقال الذین کفروا، پھر بھی یہ کافر یہی کہیں گے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادوگر ہے، یا یہ کھلا جادو ہے. اس آیت نمبر 6 میں ایک پوائنٹ سمجھ لیں. یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے
تب مانیں گے جب آپ اللہ کی طرف سے خط لائیں، خط پہ لکھا ہو کہ میں اللہ ہوں، یہ میرا رسول ہے، اس کی بات مان لو۔ اگر وہ خط لے آؤ گے، اللہ کی طرف سے وہ خط ہمیں آئے گا، ہم اس کو پڑھیں گے، اللہ اس میں لکھا ہوگا، اسٹیمپ لگی ہوگی، پھر ہمارے نبی تمہیں مانیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم کوئی ایسا خط نہ کاغذ اتار بھی دیں جس پر یہ بات لکھی ہو، اس کو ہاتھ سے چھوئیں گے، پڑھ لیں گے، لیکن پھر بھی کافر یہی کہیں گے یہ تو کلہا جادو ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں آیا، یہ تو جادوگر ہے، اس نے خود سے بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وقالوا لولا انزل علیہ ملک، پھر یہ دوسرا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایک تو مطالبہ ان کا ہے بھائی اللہ کی طرف سے خط ہے، دوسرا مطالبہ ہے لولا انزل علیہ ملک، کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی اگر یہ اتنا سچا نبی ہے تو اس پر کوئی فرشتہ اتارا جائے۔ اللہ فرما رہے ولو انزلنا ملکا، اور اگر کوئی فرشتہ ہم اتارتے لقضی الامر، تو معاملے کا فیصلہ ہو جاتا، یعنی فرشتہ اترتا اور یہ فرشتے کو اترتا دیکھتے، پھر یہ بھی مسلمان پھر بھی نہ ہوتے، فوراً ان کے اوپر قیامت آ جانی تھی، ان کے لیے قیامت یہی عذاب جانا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ آگے فرمایا اگر ان کیس ہم فرشتہ نہیں اتارتے، اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دیں، یہ تو کہہ رہے ہیں نا نبی کے ساتھ فرشتہ ہے، پھر ان کا تیسرا مطالبہ ہے کہ اللہ نے نبی بنانا تھا تو ایک عام سے انسان کیوں بنایا، اللہ کوئی فرشتہ بھیجتے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَجَعَلْنَاهُ، اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو بناتے ہم اس کو آدمی، اور البتہ خلط ملط کر دیتے ہم ان پر جس کو یہ اپنے اوپر خلط ملط کر رہے ہیں۔ کیا مطلب کہ اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے تو اسے بھی انسانی شکل میں اتارتے، پھر ان لوگوں کو وہی شبہ ہوتا جس میں اب پڑے ہوئے ہیں، اصلی شکل میں آتا تو پھر انہوں نے اصلی شکل میں آنے کے بعد انہیں نہیں ماننا تھا، کیونکہ ان کے لیے اس سے بات ہی مشکل ہو جانی تھی، کیونکہ فرشتہ ایک غیر جنس، ایک نوری مخلوق ہے، یہ اس کے احکام کو کیا سمجھتے، یہ تو اس کے ہیبت کے مارے اس کے پاس ہی نہ جاتے۔ اور اگر انسانی شکل میں ہم فرشتے کو بھیجتے تو یہ بھی نبی انسانی شکل میں ہے نا، تم اس کو نہیں مان رہے، تو فرشتہ انسانی شکل میں آ جاتا تو تم نے یہی کہنا تھا تم تو فرشتے نہیں ہو، تم تو انسان ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ شک میں پڑے ہوئے اور انہوں نے شک میں پڑے رہنا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ تسلی رکھیں، یہ آقا کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ تسلی رکھیں، آپ کے پاس آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے نا ان کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے مذاق اڑایا ان کو اس چیز نے آ گھیرا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ان پر اللہ کی طرف سے ایسی پکڑ آئی کہ جب وہ مذاق اڑاتے تھے نا، کہ نبی کہتے تھے مت ایسا کرو، قیامت اللہ کی طرف سے تم پر قیامت ایسے ٹوٹے گی، تم پر عذاب آئے گا، مذاق اڑاتے تھے کون سا عذاب کب آئے گا بتاؤ نا، تم تو کہتے ہو ہم پر عذاب آئے گا، دیکھو تمہیں نہیں مان رہے، لاؤ عذاب، کہاں ہے عذاب؟ تو اللہ فرما رہے ہیں جب اس کا مذاق اڑاتے تھے جس چیز کا، جب وہ آ گیا تو پھر اللہ رب العزت نے بعض جگہوں پہ یہ فرمایا ہے وہ اپنے گھروں میں ایسے ہو گئے جیسے یہ کبھی ان گھروں میں آباد ہی نہیں تھے، ہم نے ان گھروں کو بالکل صفایا کر دیا، ان کا بھی اور ان کا بھی۔ اللہ فرما رہے قل سیروا فی الارض، اگر تو تمہیں دیکھنا ہے نا اللہ کا عذاب تو سیاحت کرو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا، انہوں نے نشانیوں کو جھٹلایا، سیاحت کرو زمین میں پھرو، دیکھ لو کہ انہوں نے جھٹلایا کیا ان کا نام و نشان باقی ہے، نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے سب کو کیا کر دیا، سیاحت کر کے دیکھ لو، سب ضائع ہو گئے۔ اور ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور ان کا انجام بدتر ہو گیا۔ قل آپ فرما دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، آپ ان سے پوچھیں کس کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، قل للہ، آپ ان سے پوچھیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے، یہ لوگ کیا جواب دیں گے، آپ خود کہیں سب اللہ کا ہے، یہ کہاں آپ کو جواب دے سکتے ہیں، آپ خود فرمائے آسمان اور زمینوں کے درمیان ہے وہ سب کا سب کس کا ہے، اللہ کا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، قل للہ، یہ کیا جواب دیں گے، آپ خود کہہ دیں اللہ کا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھ لیا اس اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو، اس اللہ نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لازم کر دیا، لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، البتہ ضرور اکٹھا کرے گا اللہ تمہیں قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سب کو ضرور اکٹھا کرے گا۔ الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے، سب اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن،
اور وہ لوگ ایمان نہیں لاتے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، لیکن اللہ کو اس کی کیا پرواہ، کیونکہ ہر چیز اس کی ہے، خواہ وہ رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں سے توحید کا ذکر آئے گا، اللہ کی وحدانیت، وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں۔ رسالت، نبیوں کا ذکر آئے گا، نبیوں کو مانو کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، نبیوں کا انکار خود رب کا انکار ہوتا ہے۔ معاد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ تین چیزیں ترجمہ اور تفسیر کے لحاظ سے آسان سی صورتیں، آسان سا ترجمہ۔ قل فرما دیجیے اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، آپ کہہ دیجیے کیا اللہ کے غیر کو میں کارساز بناؤں، کیا میں اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا دوست بناؤں، اوروں کو اپنا مددگار بناؤں، جبکہ فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، وہو یطعم، وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، وہ کھایا نہیں جاتا، وہ کھاتا ہے وہ خود نہیں کھاتا، دوسروں کو کھلاتا ہے وہ خود نہیں کھاتا، تو وہ ایسا رب ہے، تو کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا دوں؟ قل فرما دیجیے انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے تو بے شک حکم دیا گیا میں ہو جاؤں اسلام لانے والوں میں سے پہلا، ولا تکونن من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جاؤں۔ قل فرما دیجیے ان اخاف ان عصیت ربی، میں تو ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ نے کہا ہے عظیم، بہت بڑا دن ہے وہ، جسے رب عظیم کہے وہ عظیم ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ مجھے عظیم دن کے ڈر سے خوف ہے اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا۔ من یصرف عنہ، اور اس دن جس کے سر سے یوم اذن ٹال دیا گیا عذاب، فقد رحمہ، پس تحقیق اللہ نے بڑا اس پر رحم کر دیا۔ اس دن جو بہت نفسا نفسی کا دن ہے، اس دن جس سے اللہ کا عذاب ٹل گیا، فقد رحمہ، وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ وذالک الفوز المبین، یہ ہے کامیابی، یہ ہے کھلی کامیابی، اللہ کے عذاب سے بچ کر اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جانا، اللہ کے عرش کے سائے کے تلے آ جانا۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک تو یہ بتایا کہ فاطر السماوات والارض، وہ تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، دوسری نشانی وہ کھاتا ہے، کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، اور تیسری نشانی ہے کہ اللہ نے ہی بروز محشر اپنی عذاب سے کو ٹال کے اپنی رحمت میں لینا ہے، اور چوتھی نشانی فرما رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تجھے کسی دکھ میں مبتلا کر دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس دکھ سے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے مگر وہی، وہ دکھ اللہ نے دیا، دور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بھلائی پہنچانے والی بھی ذات اللہ کی، اور برائی پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی، بھلائی پہنچائے گی تو شکر کرو، برائی آئے گی تو صبر کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اسی کا زور ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا زور چلتا ہے، کوئی اور ہم پر نہ زور چلا سکتا ہے نہ اللہ چلنے دیں گے، تو اللہ کے زور کو ہی برداشت کریں، پھر انسان دوسروں کے، لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے خوف سے بچا رہتا ہے۔ زور کس کا ہے؟ بندوں پر، رب کا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ ہر بات کا سے باخبر ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے اَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے نبی آپ ان سے پوچھیں گواہی کے لیے سب سے بڑا معتبر گواہ کون ہے؟ آپ خود ہی کہہ دیں اللہ، قل اللہ، آپ فرما دیجئے گواہی سب سے زیادہ معتبر کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو شہید بینی و بینکم، وہ پھر جب معتبر سب سے زیادہ وہ ہے، سب سے زیادہ معتبر گواہی اس کی ہے، تو یاد رکھو میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہ ہے۔ اوحی الیہ، اور آپ کہے مجھ پر یہ قرآن اتارا گیا، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے ڈراؤں، لِأُنذِرَكُم بِهِ، اس کے ذریعے اللہ سے ڈراؤں، ومن بلغ، اور ڈراؤں ان سب کو جن کو یہ قرآن پہنچے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ اپنی توحید کا نعرہ لگوایا، اور رسالت کی بات ہو رہی ہے، پیچھے توحید تھی، یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسالت کی، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کے رسول ہونے کی خود گواہی دی نا، یہاں بیان ہوا۔ پھر فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، بے شک تم البتہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا اور معبود بھی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے لا اشہدو، میں ایسی گواہی نہیں دوں گا۔ قل، فرما دیجئے انما ہوا الہ واحد، معبود ایک ہے، خدا ایک ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور ہم ان تمام تعلقات سے براءت کا اعلان کرتے ہیں جن کو تم اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب کی شہادت کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی یہ جو اہل کتاب ہے نا، جنہیں کتاب دی گئی، وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جتنا اپنے بیٹوں کی پہچان ہوتی ہے نا، اتنی انہیں آپ کی پہچان ہے، لیکن پھر بھی آپ کو مانتے نہیں ہیں۔
کیوں انہیں آپ کی اتنی پہچان ہے؟ انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے، ہم نے آپ کا تورات میں ان سے گواہیاں لی، ان کے نبیوں سے گواہیاں لی. ابھی ہم نے پڑھا ایک سبق میں کہ آقا علیہ السلام کی گواہیاں اللہ نے ہر نبی سے لی، تو کیا ہر نبی نے اپنی امت کو نہیں بتایا؟ واقعتاً بتایا. تو ہر امت آقا کو ایسے پہچانتی ہے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتی ہے. فرمایا یہ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو ایمان نہ لانے کا سبب ان کا خسارہ، ان کا حسد، ان کا آپ سے بغض کہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں یہ نبی کیوں آ گئے. تو یہ آپ سے بغض کرتے ہیں اور حسد کرتے ہیں. پھر فرمایا ومن ازلم ممن افترا، اور کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے علی اللہ الکذب جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے. یاد رکھو انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے. کیوں نہیں پائیں گے؟ ظالم یہ کیوں ہے؟ یہ ظالم نہیں ہے کہ کسی کو مار دیا یا کچھ اس طرح کا ظلم کر دیا جو ہم آپس میں یا ہمارے دور میں جو ظلم جس کو کہا جاتا ہے. نہیں، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اپنی ذات پہ ظلم کرے. یا اپنی ذات پہ ظلم کیسا ہوا؟ اپنی آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. حضرت آدم نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا. وہ ہے ظالم جو اپنی ذات پر ظلم کرے، جو اپنی ذات کو ہلاکت کے گڑھے پر کھڑا کر دے. تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب کو جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے مشرکوں سے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں آج وہ تمہارے شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہ یہ ہمارے شریک ہمیں اللہ سے، عذاب سے، آخرت سے بچا لیں گے. تم ان کی پوجا کرتے تھے، ذرا بچاؤ، بلاؤ آج انہیں کہ وہ تمہیں بچائیں. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ، اس وقت ان کے پاس ان کا یہی عذر ہوگا، إِلَّا أَنْ قَالُوا، کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ اپنے رب کی قسم ہم مشرک نہ تھے. اللہ فرما رہے ہیں اس وقت اپنے مشرک ہونے کے دعوے کی ہی تردید کریں گے. دنیا میں تو انہوں نے بڑا شرک کیا، اللہ رب العزت کی بڑی نافرمانی کی، اور جب آخرت میں دیکھیں گے تو پھر قسم کھائیں گے اور کہیں گے کہ بھئی ہم شرک کرنے والے تو نہیں تھے. اللہ فرمائے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے جھوٹ بولتے اپنے آپ پر. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان سے وہ باتیں جو وہ گڑا کرتے تھے اس موقع پر گم ہو جائیں گی. یعنی دنیا میں جو انہوں نے باتیں کی گم ہو جائیں گی، مطلب زبان پہ نہیں آئیں گی، اپنے دل سے گما دیں گے، اپنی زبان پہ نہیں لائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، مگر حقیقت ہے کہ وہ اسے سمجھتے نہیں ہیں. أَن يَفْقَهُوهُ، کیونکہ ان کے دلوں پہ پردے ہیں غفلت کے. أَن يَفْقَهُوهُ، اس بات سے کہ اس بات کو سمجھے. وفی آذانہ وقرا، اور ان کے کانوں میں بھی ایسے پردے ہیں کہ وہ آپ کی باتیں حق نہیں سن سکتے. من یرو کل آیۃ لا یؤمن بها، بات سننا فرمایا بات سننا یا حق کو تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ہم کوئی نشانی بھی بھیج دینا لا یؤمنو بها، تو اس نشانی پر ایمان نہیں لائیں گے. حتی یہاں تک کہ اذا جاؤک، پھر یہاں تک کہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، ہر قسم کے موضوع بھی دیکھ لیں پھر بھی مان نہیں لائیں گے. یہاں تک کہ جیسے وہ آپ کے پاس جھگڑے کے لیے آتے ہیں تو یہی کافر لوگ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے. یہ کافر لوگ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں کیا عمل کی بات ہے، اس میں کیا احکام ہے، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے. قصے کہانیاں کہا کرتے تھے قرآن کو، جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہدن، ہدایت ہے، نور ہے، شفا ہے، سینوں کے روگوں کا علاج ہے. تو اس میں تو نور ہے، ہدایت ہے، لیکن اس کے لیے جو اس کو اس آنکھ سے دیکھتا ہے. ورنہ بعض کان ایسے ہیں جو ان آیات کو سن کر متاثر نہیں ہوتے، بعض آنکھیں ایسی ہیں جن پہ پردے پڑے ہوئے، اور بعض دل ایسے ہیں جن پہ غلاف چڑھے ہوئے. اللہ فرما رہے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عنہ وینعون عنہ، اور یہ لوگ قرآن کریم سے روکتے ہیں اور اس سے دور ہٹتے ہیں. وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، نہیں ہلاکت میں ڈالتے مگر وہ اپنے آپ کو اور وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. قرآن کے قریب نہیں جانتے، قرآن سے دور ہٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ بچانے کی اگر کوئی چیز ہے تو یہ قرآن ہے. شاید سن لیں، سننے سے ہی ان کے دل بدل جائے، شاید کہ اللہ وہ پردوں کو ان سے دور کر دے، لیکن یہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے اور یہ اس سے دور ہٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں مگر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر دیکھیں جبکہ وہ ٹھہرائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ انہیں دیکھیں گے کہ جب یہ آگ پر ٹھہرائے جائیں گے، وقالو، تو اس وقت کیا کہیں گے؟ یا لیتنا، ہائے افسوس، نردو، ہم دنیا کی طرف لٹا دیے جائیں. اگر ہم لٹا دیے جائیں گے نا،
वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना, अपने रब की निशानियों को नहीं झुटलाएंगे, वनकून मिनल मुमिनीन, हम ईमान ले आएंगे। हाय काश हमें दुनिया में लौटा दिया जाए। अल्लाह फरमा रहे उस वक्त ये अफसोस करेंगे, और ये जो खसारा होता है ना, अफसोस, ये जो पछतावा होता है हमेशा सख्त होता है। अल्लाह फरमा रहे उस वक्त ये हाय करेंगे, या वही लतना हाय, या लई तना हाय अफसोस। ए नबी आप इन्हें देखेंगे, बल बदा लहुम मा कानू युख्फून मिन क़ब्लु, बल्कि जाहिर हो गई इनके लिए वो बातें जिनको छुपाया करते थे इससे कबल। वलो रुद्दू, और अगर वापस लौटा भी दिए जाए ना, लादू लिमा नुहू अनहु, तो लौट कर वही काम करेंगे जिन कामों से इन्हें मना किया गया है। वो इन्नहुम लकादिबून, बेशक ये झूठे बोलने वाले हैं। अभी तो कह रहे हैं ना ऐसे। पहली तो बात है अल्लाह का फैसला है, अल्लाह जिसको एक दफा वापस दुनिया से बुला ले उसे वापस दुनिया में नहीं भेजता। तारीख इस पे शाहिद है, कितने लोग आए, कितने गए, कितने आए हैं और कितने चले जाएंगे। क़यामत तक आने का जाने का सिलसिला लगे रहेगा, लेकिन जो चला गया वो वापिस नहीं आता, और जो आ गया है उसने एक दिन जाना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ये वाजे है, ये एक बात है कि हम अगर उन्हें चलो मिसाल के तौर पे लुटा भी देना दुनिया में, तो इन्होंने करना वही है जैसा इन्होंने पहले किया। वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, और ये कहते हैं नहीं है ये मगर पहली हमारी दुनियावी जिंदगी। वमा नहनु बिमबऊसीन, और हम तो नहीं उठाए जाएंगे। दुनिया की जिंदगी ऐश करो, इशरत में गुजारो, हम तो आखिरत में नहीं उठाए जाएंगे। अल्लाह फरमा रहे हैं वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम, और ए नबी जब आप वो ठहराए जाएंगे अपने रब के सामने, आप इन्हें देखेंगे अपने रब के सामने जब खड़े कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, कितना सख्त मरहला है। अल्लाह के सामने जब ठहराए जाएंगे, अल्लाह के सामने खड़े करे दिए जाएंगे, हाथ बांधे हुए होंगे, सर झुकाए हुए होंगे, फरिश्तों की गहराओं में होंगे, उनके हाथे में होंगे। अल्लाह फरमाएंगे काल अलैसा हाज़ा बिल हक, अल्लाह कहेंगे क्या ये हक नहीं है? दुनिया में तो बहुत कहते थे कि कौन अल्लाह, कौन जिंदगी के बाद दोबारा हमने मौत आना या मौत के बाद दोबारा जिंदा होना, कोई कब्र नहीं है, कोई बास बादल मौत नहीं, कोई क़यामत नहीं, कोई जन्नत नहीं, कोई रब नहीं। अल्लाह फिर उनसे उनकी मुंह से निकलवाएंगे क्या ये हक नहीं है? कालू बला व रब्बिना, कहेंगे क्यों नहीं हमारे रब, रब की कसम क्यों नहीं अल्लाह। काल अल्लाह फरमाएंगे अगर हक है ना फज़ूकुल अज़ाब, तो चखो आज अजाब, बिमा कुंतुम तकफुरून, क्योंकि तुम काफिर थे। सोचे फिर ईमान कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब हालत ईमान में। अल्लाह उस वक्त फरमाएंगे चखो फिर अजाब, बस अब इसके कि तुम काफिर थे, दुनिया में मेरी वहदानियत को नहीं मानते थे, दुनिया में मुझे रब, मेरे नबी को रसूल और क़यामत को हशर का दिन नहीं मानते थे। आज चखो। अल्लाह फरमाने कद खसिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, तहकीक हज़ारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटलाया। और हम तो अल्लाह से अल्लाह की मुलाकात मांगते हैं, हमारे लिए तो आसरा ही है कि हम अपने रब को देखेंगे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं खसारे में है वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटलाया। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जाअतहुमुस्साअतु, जब उन पर क़यामत आएगी, बताकर नहीं, कैसे आएगी? बग़्ततन, बिल्कुल अचानक। ऐसे नहीं कि तौबा का मौका मिल जाए, ऐसे नहीं कि अल्लाह की निशानियां देख ले, अचानक बिल्कुल क़यामत आएगी उन पर, बिल्कुल अचानक। कालू या हसरतना, फिर कहेंगे हाय अफसोस, अला मा फर्रतना फीहा, हमारी कुताहियों की वजह से जो हमने कुताहियां की। अल्लाह फरमा रहे हैं वहुम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम, उनके गुनाहों का बोझ उनकी पुश्तों पर डाल दिया जाएगा। पुश्तें झुकी हुई होंगी, किस लिए झुकी हुई होंगी? गुनाहों के बोझों की वजह से। अला साअ मा यदिरून, खबरदार बुरी है वो चीज जिसको ये उठाए हुए हैं। क़यामत के दिन वो बड़ा बुरा बोझ होगा जो इनकी पीठ पर होगा। वमल हयातुद दुनिया, मुझे और आपको अल्लाह ने फरमाया देखें भाई दुनिया की जिंदगी तो लाइब है, लहव है, खेल है, तमाशा है। वल दारुल आखिरा, हाँ जो आखिरत का घर है, खैर वो बेहतर है, लेकिन किसके लिए? लिल्लज़ीना यत्तक़ून, जो अपने रब से डरते हैं। अफला ताक़िलून, क्या तुम सोचते नहीं हो कि दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा है, आखिरत की जिंदगी बाकी रहने वाली है। तो क्या तुम में सिर्फ मुत्तकी हो बनना है, सिर्फ तकवा इख्तियार करना है, और वो हमेशा की राहतें, हमेशा का घर वो तुम्हारा मुकद्दर होगा। तो क्या तुम सोचते नहीं हो, अकल नहीं हासिल करते? कद नअलमु इन्नका लयहज़ुनुकल्लज़ीना यक़ूलूना, ए नबी हमें मालूम है ये मुशरिकीन और कुफार की तकजीब का इस पूरे रुकू में बयान होगा। मुशरिकीन ने जो तकजीब की आका की, कुफार ने जो आका की तकजीब की, उससे आका हुए गमगीन। अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई, आका को तसल्ली दी। आका अलैहिस्सलाम को फरमाया हम जानते हैं आप गम में आते हैं, यक़ूलून उनकी बातों की वजह से, फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका, लेकिन बेशक ये लोग आपको झूठा नहीं कहते, वलाकिन ज़ालिमीन, ये लोग तो जुल्म करने वाले हैं। भी आयातिल्लाहि यजहदून, ये तो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। आप भी तो अल्लाह की निशानी है, आपका इनकार अल्लाह की आयत का इनकार है, आप क्यों गम करते हैं? वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका, और सिर्फ आपको नहीं, आपसे पहले जितने अंबिया आए इन्होंने सब कुछ झुटलाया। फ़सबरू, उन्होंने सब्र किया, अला मा कुज़्ज़िबू, अपने झुटलाए जाने पर, वऊदू, उन्हें तो तकलीफें भी पहुंचाई गई, हत्ता अताहुम नसरुना, यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद आ गई। वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं।
اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ کی مدد آئے گی، صبر ہی تو کرنا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ تحقیق آپ کے پاس رسولوں کی خبر آ چکی ہے. آپ پورے قرآن میں دیکھیں اللہ نے نبی کو تسلیاں دینے کے لیے تو 26 انبیاء کا قرآن میں ذکر کیا ہے. اللہ کے آئے کتنے 1,24,000. اللہ نے اپنے جید ممتاز، اللہ نے اپنے جلیل القدر صاحب قرآن میں انبیاء کا ذکر کیا آقا کو تسلی دینے کے لیے. فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اگر آپ پر یہ ساری حالات گراں گزر رہے ہیں، اعراضهم، ان کا آپ کو درگزر کرنا، وہ آپ کو درگزر کرتے ہیں، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ کو طاقت ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اور آپ تلاش کر لیں، پھر اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ تلاش کر لیں زمین میں کوئی سرنگ، او سلمًا، یا کوئی سیڑھی، فی السماء، آسمان میں، فَتَأْتِيَهُم بِآیَةٍ، ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو وہ سب کے انسانوں کو ہدایت پر جمع کر لیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، سو آپ حکمت کو نہ سمجھنے والوں میں سے مت ہو جائیے. آپ حکمت کو سمجھیں کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ساروں کو مسلمان رکھیں. ہاں ہمارا مقصد ہے ہم سب کی آزمائش کریں، اپنے اختیار سے کوئی اسلام کو قبول کرے، اپنے اختیار سے کوئی اسلام کو قبول نہ کرے، کیونکہ ہمارا مقصد دنیا میں بھیجنے کا آزمائش ہے. تو ہمارے والد کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، ہم سب کی اب آزمائش ہونی ہے. تو یہ تو ٹیسٹ ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ ہوگا، تو ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں. اللہ اکبر. انما یستجیب الذین یسمعون، سوائے اس کے نہیں کہ قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو توجہ سے سنتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اس حق بات کو، آپ کی دعوت کو وہی قبول کرتے ہیں جو توجہ سے سنتے ہیں. والموتى، اور جو آپ کی ہدایت کو، آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، نیک نیتی سے سنتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، لیکن موتا ہیں، یہ مردہ ہیں اور یہ بے جان ہیں، میت ہیں جو کافر ہیں. یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، جنہیں اللہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا، اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. وقالوا، یہ لوگ کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اس پر اللہ نے رب کی طرف سے کیوں نہیں کوئی اتاری اللہ نے اس پر نشانی. یعنی اگر یہ نبی ہے تو اللہ آفاق سے، آسمان سے اس پر کوئی دلیل کیوں نہیں اتارتا. قل فرما دیجئے ان اللہ قادر، اللہ قادر ہے، علی اس پر، ان ينزل آیا، کہ اتارے تم پر کوئی نشانی. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اتار بھی دے تو تم میں سے اکثر نے نہیں ماننا. وما من دابۃ فی الارض، اور جانور کوئی نہیں زمین پر چلتا. ولا طائر یطیر، کوئی پرندہ اپنے بجناحیہ، اپنے دونوں بازوؤں سے نہیں اٹھتا. الا امم امثالکم، یہ سب تمہاری طرح اللہ کی پیدا کی ہوئی قسمیں ہیں. زمین کا ہر جانور، آسمان پر اڑنے والا ہر پرندہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہے. ما فرغتنا فی الکتاب من شیء، اور ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی. تم الی ربہم یحشرون، یہ سب کچھ ہم نے کتاب میں لکھ دیا. فرمایا تم اللہ سے آفاق کی دلیلیں مانگتے ہو کہ اللہ پر، اللہ تعالیٰ قرآن، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر آسمان سے کوئی دلیل نازل کر دے. تو مجھے بتاؤ، آسمان اللہ کی دلیل نہیں، تارے اللہ کی دلیل نہیں، پرندے اللہ کی دلیل نہیں ہے. زمین پر چلنے والا ایک ایک انسان، ایک ایک جانور، آسمان پر اڑنے والا ایک پرندہ، ایک ایک مخلوق بھی اللہ کی نشانی ہے. انہی سے تم عبرت حاصل کر لو، انہی سے تم عقل کر لو حاصل. تم بڑی نشانیاں مانگتی ہو، کیا یہ کم ہے؟ جب تم نے ان کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے، تم باقی چیزوں کو دیکھ کر کیا ایمان لاؤ گے؟ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فی الظلمات، ان اندھیروں میں. من یشاء اللہ یضللہ، جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دے. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے. تو ایمان، ہدایت اللہ کا انتخاب ہے، اپنی چاہت سے کسی کو نہیں حاصل ہوتی، اللہ جسے عطا کرے. تو رجوع کرنا پڑتا ہے اللہ کی طرف، مانگنا پڑتا ہے اللہ سے. ہدایت یاد رکھیں، رزق آپ کو بغیر مانگے مل جائے گا، آپ کو اولاد بغیر مانگے مل جائے گی، شادی بغیر مانگے ہو جائے گی، گھر گاڑی مل جائے گی شاید بغیر مانگے، لیکن ہدایت بغیر مانگے نہیں ملتی. اس میں حضرت ابراہیم کی سنت دیکھیے گا، آگے پڑھیں گے کس طرح انہوں نے اللہ سے مانگا. تو یہ چیزیں مانگنے سے ملتی ہے، بغیر مانگے نہیں ملتی. اللہ فرما رہے ہیں قل ارایتکم، اے نبی ان سے پوچھیں، بتاؤ، ان آتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. تمہیں خود پتا ہے جن معبودوں کو ہم نے رب بنا لیا ہو گئی تو رب نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں تمہیں مانگنا کسی سے پڑے گا، اللہ سے ہی مانگنا پڑے گا. تم مانگو گے ہی اللہ سے، تو جب اس وقت اللہ سے مانگو گے تو اب کیوں اللہ کی طرف رجوع نہیں کر سکتے؟ بل ایاہ تدعون، نہیں بلکہ تم اس وقت اسی ایک خدا کو اس ایک خدا سے مانگو گے، اس ایک خدا کو پکارو گے. فیکشف ما تدعون الیہ، اور پھر وہ چاہے گا تو تمہاری مصیبت دور کرے گا. وتنسون، اس وقت تم ان کو بھول جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت تم ان کو بھول جاؤ گے. کس وقت؟
وہ والی جب کیفیت ہوگی، ما تشرکون، جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، اس وقت مصیبت کے وقت کون یاد آئے گا؟ حقیقی رب یاد آئے گا. پھر دنیا میں جو اور لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے تھے ان سب کو بھول جاؤ گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے اور بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، ان امتوں کو ہم نے دی مالی تنگی، وَالضَّرَّاءِ جسمانی تنگی، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ یہاں تک کہ وہ گڑ گڑا اٹھے. اللہ اکبر. انبیاء پر ایسی تکلیفیں آئیں، امتوں پر ایسی تکلیفیں آئیں، اللہ فرما رہے انبیاء گڑ گڑا اٹھے. فلولا اذ جاءهم بأسنا، اور لیکن جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی، تضرعوا تو وہ گڑ گڑائے، ولکن قست قلوبهم لیکن ان میں سے اکثر ایسے تھے جن کے دل سخت تھے. وزین لهم الشیطان، شیطان نے ان کی بدعملیوں کو ان کی نظر میں خوشنما بنا رکھا تھا. ما كانوا يعملون، وہ جو وہ عمل کرتے تھے. فلما نسوا، پس جب انہوں نے نصیحت بھلا دی، ما ذکروا به جس کی نصیحت کی گئی، جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی، جب انہوں نے اللہ کی طرف سے نشانیاں بھلا دی، نبیوں کے معجزات کو دیکھ کر انکار کر دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. حتی یہاں تک کہ اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ مگن ہو گئے ان خوشحالیوں میں جو ہم نے انہیں دی. پہلے تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی رسی کو ڈھیلا کیا، انہیں وہ بھی دیا جو ان کی اوقات سے باہر تھا. سب کچھ جب مل گیا، اخذناہم بغتۃ، ہم نے انہیں اچانک پکڑا. فاذا هم مبلسون، وہ تو ہکے بکے رہ گئے، نا امید ہو کے رہ گئے. یہ کیا ہو گیا؟ اپنی زندگیوں میں مست تھے، اس طرح اللہ نے ان کی پکڑ کی. اللہ فرمانے پھر کیسے پکڑ کی، کیسے عذاب آیا؟ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اس طرح کہ ان ظالموں کی جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی. والحمد للہ رب العالمین، اور تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے. تو تعریف کس کی ہے؟ اللہ کے لیے. سلطنتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. ملکیت کس کی؟ اللہ کی. وہ محلوں والے، وہ پہاڑوں کی رہائشی، وہ قد کاٹ والے اور وہ بڑی طاقتوں والے اور وہ ناروں والے، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں. انہوں نے خدائی کے دعوے کیے، وہ باقی نہیں رہے، تو تم، میں اور آپ کیا چیزیں؟ تو حل یہ ہے کہ وہ تو بس توبہ استغفار نہیں کرتے تھے، رجوع نہیں کرتے تھے. الحمدللہ ہم حالت ایمان میں ہیں، اللہ کی آیات سے ڈرتے بھی ہیں اور واضح کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کی ہم شرک سے برات کا اعلان کرتے ہیں. قل فرما دیجئے ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم، اے نبی آپ ان سے کہیں کیا تم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ اگر اللہ تمہارے کان و ابصارکم، تمہاری آنکھیں چھین لے. بڑی اہم بات ہے، ذرا سوچو، اگر تمہاری آنکھیں یعنی تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور یعنی کہ تمہاری بصارت اور تمہاری بصیرت اللہ چھین لے، وختم علی قلوبکم، تمہاری دلوں پر مہرے لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو بتاؤ کوئی اور معبود ہے جو اللہ کے علاوہ تمہارے پاس یہ چیزیں واپس لوٹا دے؟ اللہ تعالیٰ نے سوچنے کا موقع دیا. اللہ نے فرمایا ذرا اتنی سی بات بھی تو سوچا کرو نا، کہ تمہیں کان دیے اللہ نے، آنکھ دی اللہ نے، کانوں کے ذریعے بصارت ہے، آنکھوں کے ذریعے بصیرت ہے. اگر اللہ یہ دونوں چھین لے اور دلوں پہ بھی مہر لگا دے، تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہیں یہ چیزیں دے گا؟ یاتیکم بہ، کون ہے جو تمہارے پاس یہ لے آئے؟ انظر، دیکھو تو صحیح، کیف نصرف الآیات، ہم تو ہر نشانی تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، ہم تو کھول کھول کر تمہارے سامنے یہ نشانیاں بیان کر رہے ہیں. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ان نشانیوں سے انظر کیف نصرف الآیات من ہم یصفون، پھر یہ کنارہ کشی کرتے ہیں ان آیات سے، ان نشانیوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں. اگر تو انسان صرف اپنے وجود میں غور و فکر کرے تو اس کو سمجھ آ جائے گا کہ میرا وجود بھی بنانے والی ذات اللہ کی ہے، میرے وجود کو بنانے والے اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہو سکتی. جب وجود کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، تو جس نے زندگی دی ہے، جس نے جسم دیا ہے، اس ذات کو ہی الہ مانا جائے. قل فرما دیجئے ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، او جہرتن یا اعلانیہ آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو ظالموں کے سوا اور کون ہلاک ہوگا. وما نرسل المرسلین، ہم نے پیغمبروں کو خوشخبریاں دینے کے لیے بھیجا. پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد اللہ نے بتایا کہ وہ جنت کی، نیک اعمال پر، بعد کی زندگی کی خوشخبریاں دیتے ہیں. ومنذرین، برے اعمال پر تمہیں ڈراتے بھی ہیں. فمن آمنا، جو ایمان لے آئے، واصلح، اپنی حالت درست کر لے، فلا خوف علیہم، نہ ان پر خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، وہ غمگین ہوں گے. لیکن والذین کذبوا، جو جھٹلاتے ہیں مبشرین کے بعد بھی، منذرین کے بعد بھی، رسولوں سے، ان کو نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی جو جھٹلاتے ہیں بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کو، یمسهم العذاب، ان کو ان کے جھٹلانے کی وجہ سے عذاب پہنچے گا. بما كانوا يفسقون، اور ان کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب پہنچے گا. قل فرما دی جن کافروں سے، نبی لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، ہاں میں کہتا ہوں، آپ ان سے کہہ دو، واضح کہہ دو، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مجھے اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب، میرا تو یہ بالکل دعویٰ نہیں ہے کہ میں غیب کی خبروں کو جانتا ہوں. ولا اقول لكم، اور نہ میں تم سے یہ دعویٰ کرتا ہوں انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں. میرا کام کیا ہے؟ میرا مقصد صرف یہ ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں
جو مجھے نازل میری طرف کیا جاتا ہے. میں تو رب کا مطیع ہوں، رب کا فرما بردار ہوں، رب کا رسول ہوں، میرا کام اس کے پیغام کو پہنچانا ہے. قل فرما دیجیے هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کیا ہدایت حاصل کرنے والے اور گمراہ اور نافرمان لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تمہیں خود عقل نہیں ہے؟ جب دنیا میں اعمى اور بصیر برابر نہیں ہو سکتے تو آخرت میں اللہ انہیں مقام کیسے ایک جیسا دے گا؟ واضح بات ہے جو اللہ کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، زندگیوں کو بدلتے ہیں، وہ اعلیٰ درجوں پہ ہوں، اور جو ساری زندگی گمراہیوں میں گزارتے ہیں وہ یا تو اللہ کی طرف سے عذاب میں ہوں گے یا رذیل درجوں میں ہوں گے. لیکن جو اب اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے درجات بھی بلند ہوں گے. وانذر، آپ انہیں ڈرائیے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا وانذر بہ الذین یخافون، اور آپ اے نبی ان لوگوں کو قرآن کی دعوت پہنچائیے. یخافون یحشرون الی ربہم لیس لہم، آپ انہیں یہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جو احکامات دیے جا رہے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ ڈرائیں آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو اندیشہ رکھتے ہیں ان یحشروا الی ربہم، اس بات کا کہ وہ جمع کیے جائیں گے، یعنی جنہیں واقعہ یقین ہے کہ انہوں نے جمع ہونے، آپ انہیں ڈرائیں. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، یاد رکھیں کہ اپنے رب کی طرف اس حال میں جانا ہے ان سب نے کہ ان کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا. اللہ نے فرمایا نبی ان کو اس بات سے ڈرائے لعلہم یتقون، شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اور کبھی بھی دور نہ ہٹائے اپنے سے ویسے لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح بھی پکارتے ہیں شام بھی پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے میں انہوں نے گزار دی. ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ایسے لوگوں کے قریب رہیں، ایسے لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹائیں. ما علیک من حسابہ من شیء، آپ کے ذمہ ان کے حساب سے کچھ چیز نہیں. وما من حسابک علیہ من شیء، اور نہ آپ کے حساب سے ان کے ذمہ کچھ ہے. فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ان کو اپنے سے دور ہٹا دیا تو آپ لوگ ہو جائیں گے ظالمین میں سے. یہ خود خطاب ہم عوام کو ہے. وکذالک فتنا بعضهم ببعض، اور ایسی ہم نے آزمائش میں ڈالا ان کی بعض کو بعض کے ذریعے. لیقولوا اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ کہتے ہیں کیا یہی ہے جس کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان. معاذ اللہ، آقا کا مذاق. کیا بھئی اللہ نے اسی کو قرآن دینا تھا؟ اللہ نے اسی کو نبی بنا کے بھیجنا تھا؟ اللہ نے فرمایا یہ ایسے کہتے ہیں. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کہ اللہ شاکرین کو خوب نہیں جانتا. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جس وقت آپ کے پاس آئے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، قُلْ آپ فرما دیجئے سلام علیکم، کہ آپ انہیں کہیں تم پر سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. کن کے لیے؟ جو اس کے رب کے لیے اسلام قبول کر لیں. ان کے لیے اللہ کی رحمت جوبن پر ہے، ان کے لیے اللہ کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے جو اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. اور صرف اسلام کو قبول نہیں کرتے، انہ من عمل منکم، جو تم میں سے نیک عمل کرتے ہیں لیکن جس نے تم پر ایسا عمل کیا سوءن، برا، بجہالت، لیکن نا واقفیت میں کیا، جہالت میں کیا. سبحان اللہ، قربان جائے. اللہ نے فرمایا جس نے نادانی میں گناہ کر لیا، ثم تاب من بعدہ، پھر اس نے توبہ کر لی، واصلح، اصلاح کر لی، تو فانہ غفور رحیم، بے شک اللہ بھی بخشنے والا ہے، اللہ بھی مہربان ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم کھول کھول کر اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ ظاہر ہو جائے مجرموں کا راستہ. قل فرما دیجیے انی نہیت، مجھے تو اللہ نے منع کر دیا، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے. قل آپ فرما دیجیے لا اتبع اہواءکم، میں اتباع نہیں کرتا تمہاری خواہشات کی. قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، تب میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا اور میں راہ پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا اگر میں اپنی خواہشات کی پیروی کروں گا. ہر وہ شخص موجودہ دور میں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے کہیں نہ کہیں وہ اللہ کی رعایت سے غافل ہے. کیونکہ مومن کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا پینا، اوڑھنا بچھونا ہر وقت اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے. اس کا کوئی اپنا غصہ، اپنا حسد، اپنا مزاج نہیں ہوتا. وہ لوگوں کو ان کے اللہ کے احکامات کے مطابق ڈیل کرتا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں. قل فرما دیجیے انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں واضح دلیل پر ہوں اپنے پروردگار کی طرف سے. وکذبتم بہ، اور تم نے اس کی تکذیب کی. ما عندی ما تستعجلون بہ، نہیں ہے میرے پاس وہ چیز جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو. یہ کافر کہا کرتے تھے ہمیشہ سے، آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی چلو لے آؤ. یہ دیکھو ہم نہیں مانتے، ہم نے کر دیا انکار، ہم نہیں مانتے، تمہیں لے آؤ جو تم کہتے ہو. اللہ فرمائے ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یقص الحق وہو خیر الفاصلین، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے پاس اس فیصلے کا اختیار نہیں جس کی تم جلدی کرتے ہو. اس کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہی حق واضح کرے گا اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل فرما دیجیے ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر، اگر وہ چیز جس کے بارے میں تم جلدی کر رہے ہو
البتہ فیصلہ کر دیا جاتا امر کا بینی میرے درمیان تمہارے درمیان، تو واللہ عالم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، کہ اگر وہ چیز جس کے بارے میں تم جلدی کرتے ہو قیامت اگر میرے بس میں ہوتی تو ابھی تک فیصلہ ہو جاتا، میرے بس میں نہیں ہے، میں تو خود اللہ کے بس میں ہوں، تو میرے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم یہاں فرمایا گیا اگر اس کا معاملے کا اختیار میرے پاس ہوتا تو فیصلہ کر دیا جاتا۔ پھر فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، اسی رب کے پاس ہے غیب کی خزانے، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، نہیں جانتا ان خزانوں کا علم کسی کے پاس مگر اللہ کے پاس، ان خزانوں کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ فقط اللہ کے پاس۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو خشکی میں ہے جو سمندر میں ہے، جو سمندر کی گہرائیوں کے اندھیروں میں بھی ہے، اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، درخت کے اوپر سے پتا نہیں جھڑتا الا یعلمها، لیکن اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ ولا حبۃ، نہیں ہے کوئی دانا فی ظلمات الارض، زمین کے تاریکیوں کے اندر، ولا رطب، نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، نہ کوئی خشک چیز، الا مگر وہ بھی فی کتاب مبین، کتاب مبین میں درج ہے۔ وہو الذی، یعنی جب اللہ رازوں کو اندھیروں کے اندر بھی چیزوں کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہارے دلوں کے رازوں کو کیسے نہیں جانے گا؟ اللہ کی ذات وہ ہے توفاکم باللیل، جس نے رات کو، وہ جو تمہیں وفا دیتا ہے رات کو، یعلم ما جرحتم، اور وہ جانتا ہے اس چیز کو جو تم کرتے ہو بالنہار، دن میں، ثم یبعثکم، پھر تمہیں اللہ اٹھاتا ہے، لیقضی اجل مسمى، تاکہ وقت معین پورا کر دیا جائے، ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں خبریں دے گا، بما کنتم تعملون، ان تمہارے تمام اعمال کی جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور اپنی قہار اور اپنے جبار ہونے کے دلائل دیے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہی غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان، حتی یہاں تک کہ اذا جاء احدکم الموت، جب آ پہنچے تم میں سے کسی کی موت کا وقت، توفتہ رسلنا، تو ہمارے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، نہ ایک منٹ لیٹ نہ ایک سیکنڈ پہلے، جو وقت ہے اس میں کرتے ہیں، کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاہم الحق، ان کا مالک حق ہے، سچا ہے، الا لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ قل فرما دیجئے من ینجیکم، کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے، من ظلمات البر والبحر، جنگل اور دریا کے اندھیروں سے، تدعونہ تضرعا وخفیہ، اس وقت میں کہ پکارتے ہو تم اس کو گڑ گڑا کر چپکے سے، جب تم گڑ گڑا کے چپکے سے بلاتے ہو تب بھی تمہاری گڑ گڑانے کا جواب کون دیتا ہے؟ اللہ۔ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اور اگر ہم نجات دے دی اس مصیبت سے تو ہم ضرور شکر گزاری کریں گے۔ یہ کہتے ہیں اللہ اگر آپ نے ہمیں اس مصیبت میں، ہم سمندر کے اندھیروں میں ہیں اور یہ اللہ کو پکار رہے ہیں اور ان کو کوئی نہیں سن رہا، صرف اللہ کہہ رہے ہیں اللہ پلیز ہمیں اب نجات دے دو، خدا اب ہمیں نجات دے دے، ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، اللہ فرما رہے ہیں اللہ تمہیں نجات دے دیتا ہے، ومن کل کرب، ہر بے چینی سے، ثم انتم تشرکون، پھر تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ قل هو القادر، آپ کہہ دیجئے نبی وہ اللہ قادر ہے، علی اس بات پر، یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا لڑا دے تمہیں مختلف جماعتیں کر کے، ویذیق بعضکم بعض بأس، چکھا دے ایک کو دوسرے کی سختی۔ انظر، پھر دیکھو، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیرتے ہیں اپنی نشانیاں، لعلہم یفقہون، شاید کہ وہ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلایا ہے، حالانکہ یہ قرآن حق ہے، یہ نبی حق ہے، یہ کتاب حق ہے، وہ رب حق ہے، لیکن آپ کی قوم نے نبی آپ کو جھٹلا دیا۔ قُل لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ بھی کہہ دیں میں تم پر کوئی ذمہ دار، میں تم پر کوئی کارساز بنا کر نہیں بھیجا گیا، نہیں مانو اللہ کا معاملہ تمہارا معاملہ، میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم سب جان جاؤ گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، آپ جب دیکھیں گے لوگوں کو جو ہماری آیات کے بارے میں عیب جوئی کرتے ہیں، فَعَارِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے نبی اعراض کریں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ کسی اور بات میں لگ جائے، یعنی جب یہ ہماری نشانیوں کے بارے میں بیٹھ کے غیبتیں کریں، ہماری نشانیوں کے میں بیٹھ کے عیب جوئیاں کریں، تو آپ لوگ ان کی مجلس کو چھوڑ دیں، آپ ان کی مجلس تب دوبارہ اختیار کریں جب وہ اس بات کو چھوڑ کے کسی اور بات میں لگ جائیں، ایسے لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں کی مجلس اختیار مت کرو۔ وَإِمَّا يُنَسِّيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تجھے شیطان بھلا دے گا، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو جب یاد آئے تو پھر ان میں مت بیٹھو، مع القوم الظالمین، ان ظالم قوموں میں، یعنی اگر غلطی سے بیٹھ کے بعد میں یاد آیا کہ اللہ نے قرآن میں تو یہ حکم دیا، تو ایسی قوموں کی مجلسوں کو چھوڑ دو۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور جو لوگ اختیار کرتے ہیں
اور جو لوگ اختیار کرتے ہیں ان پر ظالموں کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں، ولیکن ذکریٰ لعلہم یتقون، لیکن نصیحت ہے تاکہ وہ ڈرنے لگے۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، اے نبی اور اے لوگوں، ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل بنا لیا، تماشا بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں غرق ہو گئے، وذکر بہ، اور قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کیجیے، ان تبصل نفس ما کسبت، تاکہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے نہ پھنس جائے، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے، نہ کوئی سفارشی ہے، نہ کوئی اس وقت دوست یار ہوگا، نہ کوئی دوست احباب ہوگا، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی شفیع ہے، اگر وہ بھی ساتھ نہ ہوا تو پھر کوئی کام نہیں آئے گا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر نفس ہر طرح سے جان کا بدلہ دے تو اس سے نہ لیا جائے گا۔ اگر نفس یہ کہے میں اتنا سونا دیتا ہوں، اتنی چیزیں دیتی ہوں، یہ قبول کرو اللہ مجھے معاف کر دو، اللہ فرمائے نہیں قبول کی جائے گی، کوئی سفارش، کوئی رشوت نہیں ہوگی۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے پھنس گئے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے گرم پانی سے، وعذاب الیم، دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے کہ دنیا میں انکار کرتے تھے۔ قل فرما دیجیے اندعو من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما لا ينفعنا، جو ہمیں نفع نہیں دیتے، ولا یضرنا، جو ہمیں نقصان نہیں دیتے، ونرد علی اعقابنا، اور ہم لٹائے جائیں گے اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ، اللہ نے بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، کالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیران، کیا ہم اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان نے جنگل میں بے راہ کر دیا، اس حال میں کہ وہ حیران بھٹکتا ہے، لہو اصحاب یدعونہ، اس کے ساتھی اسے بلاتے ہیں، الی الہدی اتنا، ہدایت کی طرف، قل فرما دیجیے ان ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت اللہ کی ہی طرف سے ہی جو ہدایت ہے وہ ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم فرما بردار ہو جائیں اپنے رب کی طرف سے، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے، وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، وَاتَّقُوا، اور یہ کہ اس رب سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس رب کی طرف ہی تم سب کو جمع ہونا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ رب جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بالحق، حق کے ساتھ، وَيَوْمَ يَقُولُ کن فیکون، اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جاؤ وہ ہو جائیں گے، قولہ الحق، اس کی بات حق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اس کے لیے سلطنتیں ہیں، یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غائب کی چیزوں کو، والشہادہ، ظاہر چیزوں کو، وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے، وہ خبر والا ہے۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو کہا کہ تم ہمارے راستے کی اتباع کرو اور محمد کا راستہ چھوڑ دو، مسلمانوں کو کہا کہ محمد کا راستہ چھوڑ دو، ہمارے راستے کی اتباع کرو، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ مشرکین نے جب مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہا، اللہ نے یہ نازل فرمائی آیت۔ آگے ایک مختصر سا واقعہ ہے اور بہت آسان سی بات ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اے آزر آپ لوگ معبود بناتے ہو اپنے بت، انی اراکا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ قومک، اور آپ کی قوم، فی ضلال مبین، صریح گمراہی میں، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو، پھر ان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا کہتے ہو، عقل میں نہیں یہ بات آتی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، ہم ایسے ہی کامل طریقے سے ابراہیم کو ہم نے ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھاتے تھے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ کیا دکھاتے تھے؟ سنیں، بڑی دلچسپ بات ہے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب طاری ہو گئی ان پر رات، انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، حضرت ابراہیم نے، قال هذا ربی، اپنے رب کو ایسے تلاش کیا حضرت ابراہیم نے، اس لیے تو یہ خلیل بنے، اللہ کے دوست، اللہ کی معارفت حاصل کرنے والے، تارے کو دیکھا، کہا ہاں یہ میرا رب ہے، فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، قال لا احب الافلین، خود ہی عقل سے کہا نہیں، غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، میں ایسے سے محبت نہیں کرتا، فلما رأى القمر، جب چاند کو دیکھا بازغا، اتنا خوبصورت چمکتا ہوا، قال هذا ربی، کہا ہاں ہاں یہ ہے میرا رب، لیکن فلما افلا، جب وہ غائب ہو گیا، قال، تو بولے لئن لم يهدني ربی، اے میرے رب اگر آپ نے مجھے ہدایت نہ دی، لنکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ رب کو تلاش کر رہے ہیں، مانگ بھی رہے ہیں رب سے، لیکن پتہ نہیں رب کہاں ہے۔ فلما رأى الشمس، جب دیکھا سورج کو بازغۃ، چمکتا ہوا، قال، کہا هذا ربی، ہاں یہ ہے اب میرا رب، هذا اکبر، کیونکہ یہ تو سب سے بڑا ہے، تاروں سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، لیکن فلما افلت، جب وہ غروب ہو گیا، قال، کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو کہا اے میری قوم میں بری ہوں ان سے جنہیں تم اللہ کے ساتھ سوا شریک ٹھہراتے ہو۔ اور کیا حل نکالا انہوں نے، اللہ کو کیسے پایا، انہوں نے کہا انی وجہت وجہیا، میں نے اپنی ذات کو متوجہ کر دیا،
للذی اس ذات کی طرف فطر السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. میں آسمان کو رب کہہ رہا ہوں, زمین کو کہہ رہا ہوں, تاروں کو کہہ رہا ہوں, چاند کو کہہ رہا ہوں, سورج کو کہہ رہا ہوں, جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے وہ میرا رب ہے. اس طرح انہوں نے اللہ کو تلاش کیا حنیفاً ایک طرف ہو کر, وما انا من المشرکین میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وحاجہ قومہ جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ اس کی قوم نے. قال کہا اتحاجونی فی اللہ کیا تم مجھ سے میرے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو, وقد ہدان اس نے تو مجھے ہدایت دے دی. ولا اخاف ما تشرکون به اور میں نہیں ڈرتا ان چیزوں سے جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو. ان یشاء رب شیئا ہاں میرے رب کا چاہنا ہو کر رہتا ہے, جو میرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ہاں اگر میرا نقصان پہنچانا چاہتے ہو میرے رب نے بھی لکھ دیا تو پہنچے گا, اگر رب نے نہیں لکھا تو نہیں پہنچا سکتے تو مجھے نقصان. اللہ فرما رہے وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون میرا رب وسیع ہے ہر چیز سے علم کے اعتبار سے, کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ میرے رب کے علم میں ہر چیز ہے. وکیف اخاف میں کیسے ڈروں ما اشرکتم ان چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. ولا تخافون مجھے مت ڈراؤ اور تم نہیں خوف کرتے اس بات سے انکم اشرکتم باللہ کہ تم تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. تم مجھے اپنے معبودوں سے ڈراتے ہو, تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. کن کو معلم ینزل بھی علیکم سلطان جن کے بارے میں تم پر کوئی آیت بھی نہیں اتری, کوئی دلیل بھی نہیں اتری, تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس پر تم یہ کہو کہ یہ تمہارے رب ہیں, نہ وہ تمہیں نفع دیتے نہ نقصان. فأی الفریقین احق بالامن تو دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن کا زیادہ حقدار ہے, وہ جو اپنے رب کو پکارتا ہے وہ یا وہ جو رب کے ساتھ شریکوں کو ٹھہراتا ہے. ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. الذین آمنوا جو لوگ ایمان لاتے ہیں, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم وہ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کرتے. اولئک لہم الامن ان لوگوں کے لیے امن ہے, وہم مہتدون اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح پہنچ رہے ہیں اپنے رب کی طرف, خود اللہ کی تلاش کر رہے ہیں. وکیف اخاف ما اشرکتم یہ اس میں بھی انہوں نے علی الاعلان کہا میں کیوں ڈروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. ایک جرت بھی ایسی تھی اور ایک نبی کی شان یہی ہوتی ہے. فرمایا وتلک حجتنا آتینھا ابراہیم علی قومہ یہ ہماری دلیل ہے, دی ہم نے یہ دلیل ابراہیم کو اس کی قوم کی طرف. نرفع درجات من نشاء ہم اونچا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں درجات کے اعتبار سے, ایسے ایسے درجے دیتے ہیں. ان ربک حکیم علیم بے شک تیرا رب حکمت والا ہے, بے شک تیرا رب علم والا ہے. اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے ابراہیم کو دیا اسحاق, ابراہیم کو دیے یعقوب, کلن ہدینا سب کو ہدایت دی, نوح کو ہدایت دی, من قبل اس سے پہلے, ومن ذریتی ان کی اولاد کو ہدایت دی, داود کو ہدایت دی, سلیمان کو ہدایت دی, ایوب کو ہدایت دی, یوسف کو ہدایت دی, موسیٰ کو ہدایت دی, ہارون کو ہدایت دی. سارے نبی حضرت ابراہیم کی آل سے ہیں. وکذالک نجزی المحسنین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. زکریا کو ہدایت دی, یحییٰ کو ہدایت دی, عیسیٰ کو ہدایت دی, الیاس کو ہدایت دی, کل من الصالحین سب شائستہ لوگ ہیں. اسماعیل کو ہدایت دی, یساع کو ہدایت دی, یونس کو ہدایت دی, لوط کو دی, وکلا فضلنا علی العالمین ان سب کو ہم نے عالمین کے مقابلے میں فضیلت دی. ان کے آباء میں سے, ان کی ذریت, ان کی اولاد میں سے, واخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے بھی, واجتبیناہم ہم نے ان میں سے بھی بعضوں کو چنا, ان کو بھی ہدایت دی, الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. ذالک ھدی اللہ یہ اللہ کی ہدایت ہے, یہدی بہ من یشاء جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے. ولو اشرکوا اگر یہ لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرائیں, لحبط عنہم ان کے اعمال ضائع ہوں, ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں آتیناہم الکتاب یہ نبی تھے جن کو ہم نے کتاب دی, حکم دیا, نبوت دی. فَإِن يُكْفَرْ بِهَا اور اگر اس نبوت کا انکار یہ لوگ کرتے ہیں, ہاں اولائی یہ لوگ, فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین تو ہم نے کفیل بنا دیا اس کے ساتھ اور لوگوں کو جو کہ اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. اگر اے نبی ان سارے نبیوں کو ماننے والے ان کی قوم کے لوگ نہیں ہیں تو ہم نے ایسے بھی لوگ پیدا کر دیے جو ان نبیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نبی اکیلے تنہا تھے بلکہ ان کو ماننے والے بھی تھے. اولئک الذین ھدی اللہ یہی جماعت ہے جن کو اللہ نے رہنمائی کی, فبہداہ مقتدی اور آپ بھی انہی کے راستے پر چلتے ہیں. نبی اللہ نے اپنے نبی کو ان سارے نبیوں کے احوال بتایا اور کہا آپ بھی انہی کے راستے پر ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا آپ ان مشرکین مکہ سے کہیں کہ میں تم سے کوئی بھی مزدوری نہیں مانگتا, میں کوئی معاوضہ, کوئی تم سے اپنی سیلری نہیں مانگتا. ان هو الا ذکری للعالمین نہیں ہے یہ قرآن مگر تمام جہانوں کے لیے ہدایت. وما قدر اللہ حق قدرہ یہ آیت تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. اللہ کو انہوں نے ایسے پہچانا ہی نہیں جیسے کہ اللہ کو پہچاننے کا حق تھا, اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر جبکہ کہا انہوں نے نہیں اتاری اللہ نے کسی انسان پر, من شیء کوئی چیز. قل فرما دیجیے من انزل الکتاب کس نے اتاری وہ کتاب, الذی جاء بہ موسیٰ جو موسیٰ لے کر آئے, نوراً وہ بھی تو نور تھی, وہ بھی تو ہدایت تھی, للناس لوگوں کے لیے. تجعلونہ قراطیس بناتے ہو تم اس کتاب کو مختلف اوراق, تبدونہا بعض حصہ ظاہر کرتے ہو, وتخفون کثیر بہت سارا چھپا دیتے ہو. آپ کو پتہ ہے پہلی کتابوں میں عفواً پہلے سپاروں میں یہ بات آپ پر میں نے گزار دی
کہ یہودی بہت سارے اپنی کتاب کے حصوں کو بدل دیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا تم ظاہر کرتے ہو کچھ اوراق، بہت سے اوراق چھپاتے ہو. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُونَ، تعلیم دیے گئے ہو تم جو تم نہیں جانتے. انتم، نہ تم، ولا آباؤکم، نہ تمہارے آباء و اجداد. قل اللہ، آپ خود ہی جواب دیجیے اللہ نے. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، پھر انہیں چھوڑ دیجیے وہ اپنے مشغلے میں کھیلتے رہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، مبارک برکت دی ہوئی، مصدق تصدیق کرتی ہے، الذی بین یدیہ، اس کتاب کی جو ان سے پہلوں پر تھی، وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهُ، تاکہ آپ ڈرائیے ان مکہ والوں کو اور ان لوگوں کو جو کہ مکہ کی ارد گرد ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے جھوٹا بندہ کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. وقال اوحی الی، اور اس سے جھوٹا بندہ کون ہوگا جو کہے میں نبی ہوں. ولم یوحى الیہ شیء، جبکہ اس کے پاس کوئی وحی نہیں آئی. ومن قال، اور جو کہے سانزل مثل ما انزل اللہ، جو کہے ان قریب میں بھی اتاروں گا مثل اس چیز کے جو اللہ نے اتاری. ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت، اے نبی جب آپ دیکھیں گے ظالم لوگوں کو موت کی سختیوں میں. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہتے ہوں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم بدلہ دیے جاؤ گے ذلت کا عذاب. کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ، تم اللہ پر ایسی باتیں کرتے تھے غیر الحق کی، جس کا جو حق ناحق تھی. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، تم اس رب کی آیات کو کے معاملے میں تکبر کرتے تھے. ولقد جئتمونا، البتہ تحقیق آ گئے ہو تم ہمارے پاس فراد آج تنہا. فرشتے کہہ رہے ہیں آج تو ہمارے پاس تنہا ہاتھ آ گئے ہو نا. کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی بار. وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، اور تم وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی تھی چھوڑ آئے ہو اپنی پشتوں کے پیچھے. سارا مال، ساری اولادیں، گھر بار، سب کچھ چھوڑ آئے ہو. وما نرى معکم شفعاءکم الذین زعمتم، ہمیں نہیں نظر آ رہے تمہارے وہ شریک، وہ سفارشی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارا کرتے تھے. زعمتم، تمہارا خیال تھا، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے اندر شرکاء ہیں. لقد تقطع بینکم، سارے تعلقات توڑ دیے جائیں گے. وضل عنکم، اور گم ہو گئی تم سے وہ چیزیں، ما کنتم تزعمون، جن کو تم سمجھا کرتے تھے کہ وہ وقت پر کام آنے والی ہیں. آج کے دن وہ تمہارے تعلقات، وہ تمہاری خواہشات، وہ تمہارے لوگ، سارے تمہارے سے تعلقات بھی ختم، لوگ بھی ختم. ان اللہ فالق الحب والنوى، پھر وہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اللہ کی خالقیت کی، کہ اللہ وہ ہے جو پھاڑنے والا ہے دانے کو. یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو میت سے. مخرج المیت من الحی، میت کو زندہ سے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون، تم وہی تو ہے اللہ، پھر تم کدھر جا رہے ہو، کس کے پیچھے لگے ہو. فالق الاصباح، پھاڑ نکالنے والا صبح کو. وجعل اللیل، اس نے رات کو بنایا سکنن، سکون کے لیے. والشمس، سورج بنایا. والقمر، چاند بنایا. حسبانا، حساب کے لیے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ کرنا ہے زبردست کا، علم والے کا. یہ اللہ کا اندازہ ہے، یہ جو چیزیں اللہ نے مقرر کی ہیں وہ زبردست ہے، علم والا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے. کیوں بنائے؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا، ان ستاروں کے ذریعے تم راستوں کی رہنمائی کرتے ہو. فی ظلمات البر والبحر، خشکی کی تاریکیوں میں اور سمندر کی تاریکیوں میں. فقط فصلنا الآیات، اللہ نے فرمایا اب تک کتنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یعلمون، علم والے لوگوں کے لیے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. من نفس واحدہ، ایک جان سے. فمستقر ومستودع، تمہارے لیے قرار پکڑنے کی جگہ دی کچھ، اور ودیت رکھے جانے کی جگہ دی کچھ مدت کے لیے رہنا ہے، کچھ مدت کے لیے ٹھکانا ہے. قد فصلنا الآیات تھی، اور ہم نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. لقوم یفقہون، سمجھدار لوگوں کے لیے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس پانی کے ذریعے ہر شے کو اللہ رب العزت نے اگایا. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَدِرًا، اور پھر اسے نکالی سبز شاخ. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر اس سبز شاخ سے ہم نکالتے ہیں تہ بتہ غلہ. وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجوروں کے درخت. من طلعها كنوان دانیہ، یعنی کھجوروں کے ہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن میں سے ہم تہ بتہ دانے پیدا کرتے ہیں، اور کھجوروں کے گھابے سے لٹکے ہوئے پھل کے گچھے. ومن النخل من طلعها كنوان دانیہ وجنات من عناب، انگوروں کے باغ. والزیتون، زیتون. من رمان، انار. متشابہ ہیں، جو آپس میں ملتے جلتے ہیں. وغیر متشابہ، اور بعض نہیں ملتے جلتے. انظر، دیکھو تو صحیح. الی ثمرین، پھلوں کی طرف. اذا اثمر، جب وہ پھل دیتا ہے درخت. وینعیہ، اور اس کے پکنے کو بھی تو دیکھو جب وہ پکتا ہے.
تمہیں اللہ کی نشانیاں یاد آئیں گی. ان فی ذالکم، اس میں نشانیاں ہیں، آیات نشانیاں لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان والے ہیں. وجعلوا للہ، چاہے اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، اس کے باوجود مشرکوں نے اللہ کو شرکاء الجن، جنوں کو بھی اللہ کا شریک بنا لیا. وخلقہم، کہ انہوں نے بھی پیدا کیا. وخرقوا لہ بنین، اور بنائے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے، معاذ اللہ. وہ بناتن، اور مشرکوں نے بغیر جانے اللہ کی بیٹیاں بنا دی. سبحانہ، وہ تو پاک ہے، بیٹوں سے پاک ہے، بیٹیوں سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد ہے. وتعالی عما یصفون، وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے اور بلند تر ہے جس سے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. بدیع السماوات، آسمان کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا ہے. آسمان کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا ہے. ان یکون لہ ولد، اس کی اولاد کہاں سے آئے گی؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی نہیں ہے. وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتے والا ہے. ذالکم اللہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا. فاعبدوہ، سو اس کی عبادت کرو. صرف عبادت کرنی ہے، اور کیا ہے؟ بندگی کا اقرار کرنا ہے، عبادت کرنی ہے. وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز پر کارساز. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے. نگاہیں اس کو نہیں پاتی، مگر وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہو لطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، آئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی چیزیں. فمن ابصر فلنفسہ، جس نے ان چیزوں سے بصیرت حاصل کی اس کا اپنا ہی فائدہ ہوگا. ومن عمی، جو اندھا بنا رہا، فعلیہا، اس کے اندھے پن کا وبال اسی پر ہوگا. وما انا علیکم حفیظ، اور آپ کہہ دیں نبی میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. وکذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کے نشانیاں بیان کرتے ہیں. ولیقولوا درست، تاکہ لوگ یہ کہے کہ تو نے کہیں سے پڑھ لیا. ولنبینہ لقوم یعلمون، تاکہ ہم واضح کریں ان کو، اس کو علم والوں کے لیے. اللہ فرمائے اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اس طریقے پر چلیں جو آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے وحی کر دیا گیا. لا الہ الا ہو، اس رب کے سوا کوئی معبود نہیں. وعارض عن المشرکین، ان مشرکین سے منہ پھیر لیں. مشرکین کی بات ہوئی تھی شروع میں ہی، آپ کو بتا دیا. یہ مکہ کے متعلق، مکہ میں مشرکین کے متعلق آیات نازل ہوئی. ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ آپ کا چاہتا ہے نا تو اس میں سے کوئی بھی مشرک نہ ہوتا. وما جعلناک علیہم حفیظا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کوئی ذمہ دار بھی نہیں ہے. ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، اور نہ گالی دیا کرو ان کو جن کو پکارتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ. فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، اگر ان کے بتوں کو گالی دی تو وہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے. کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر جماعت کے لیے ان کے عمل کو. جو جس میں لگا ہے اسے لگ رہا ہے میں حق ہوں. اللہ بس حق میں لگائے رکھے اور حق کا عمل ہی ہمارے لیے مزین کرے. اللہ فرما رہے ثم الی ربہم، پھر انہیں لوٹ کے آنا ہے اپنے رب کی طرف. مرجعہم، لوٹنا ہے. فینبئہم، اللہ ہم سب کو خبریں دیں گے. بما کانوا یعملون، جو ہم نے دنیا میں کیا، اچھا کیا برا کیا، اللہ بتائیں گے. اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی قسموں کو پختہ کرتے ہوئے. اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے. لئن جاءتہم آیۃ، اور کہتے ہیں اگر ان کے پاس نشانی آئے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو یہ ضرور بضرور اس کو ایمان لے آئے. قل فرما دیجئے انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ کی طرف سے ہیں. وما یشعرکم، تمہیں تو شعور ہی نہیں ہے. ابھی اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو اتنی نشانیاں، تو نشانیوں کے لیے تو بہت ساری ہیں، تمہیں اصل بات ہے شعور نہیں ہے. انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور یہ نشانی جب آ جائے گی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم پلٹ دیں گے. پلٹنا یعنی ہم پلٹ دیں گے کس کو؟ أَفْئِدَتَهُمْ أَبْصَارُهُمْ، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا، یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے. بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جیسا کہ یہ لوگ پہلی بار بھی ایمان نہیں لائے، معجزے دکھا بھی دیں ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں پڑا ہوا رہنے دیں گے تاکہ وہ بھٹکے رہے. یعمہون، بھٹکتے رہیں، اور اسی بھٹکنے کی حالت میں زندگی گزار دیں، اور بالآخر مر جائیں، اور آخرت میں پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کی شان کو دیکھیں گے، بروز محشر کی حساب کتاب کو دیکھیں گے. ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.